الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وصلوات اللہ وتسلیماتہ علی رحمت المحدات العالمین سیدنا و امامنا و حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ دوستوں السلام علیکم، میرا نام عارف ہاشمی ہے اور آج ہم بروج انسٹیٹیوٹ کراچی میں موجود ہیں۔ دوستوں، دور جدید نے ہماری زندگیوں پر اتنے جبر کیے ہیں کہ انسانی زندگی کے ساری آسائشیں اس نے تبدیل کر دی ہیں، ہماری ترجیحات بدل دی ہیں، ہمارا سوچنے کا سمجھنے کا معیار بدل دیا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہم پر خطرناک حملہ ہوا وہ ہمارے کامیابی کے پیمانے بدل دیے۔ آج کوئی بھی والدین یہ بات نہیں سوچتے کہ ان کا بیٹا محقق بنے، محدث بنے، قرآن کا عالم بنے، حدیث کا عالم بنے، لیکن آج والدین کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی کسی اچھے تعلیمی ادارے سے پڑھ کر یا تو بیرون ملک شفٹ ہو جائے، کسی اچھی کمپنی میں چلا جائے، اور ان کے لیے کامیابی کے جو پیمانے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، زیادہ کما لے، اچھی طرح سیٹل ہو جائے، کسی اچھے ملک میں چلا جائے، کوئی اچھی گاڑی لے لے، اچھا گھر بسا لے۔ یہ ہمارے کامیابی کے معیار ہیں جو ہمیں دی ہیں جدیدیت نے۔ لیکن اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی آیات، سورہ بقرہ کی جو میں نے آیات پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فلاح صرف وہ پائیں گے جو متقین ہیں، اور متقین کون ہیں؟ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو نازل کردہ کتابیں ان پر ایمان لاتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لیکن مغربیت نے ہمیں کیا سمجھایا کہ فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مادہ کماتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس آج میں جس انسٹیٹیوٹ میں موجود ہوں، یہ انسٹیٹیوٹ کراچی کے اندر ایک بہت ہی زبردست طریقے سے دین کی تعلیم بہت ہی آسان اور ایزیلی لوگوں کو فراہم کر رہا ہے، اور اس ادارے سے بہت لوگ مستفید ہو چکے ہیں اور بھی مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ میں خود اس ادارے کا طالب علم بھی ہوں اور سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا ہوں۔ ابھی حال ہی میں اس ادارے کے نئے کورسز بھی آئے ہیں، جس میں سے مختلف قسم کے کورسز ہیں، اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ لوگ جو کراچی میں نہ ہوں، وہ کراچی سے باہر ہوں، ہر کسی کے لیے ہیں۔ تو آج یہی جاننے کے لیے ہم نے اپنے دو اساتذہ کو مدعو کیا ہے۔ ان میں سے ایک جو استاد ہمارے شیخ طہ پاشا ہیں، اور ایک شیخ عدیل حنیف ہیں۔ لہٰذا اب میں شیخ طہ پاشا سے بات کا آغاز کروں گا کہ شیخ صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ اس ادارے کا نام بروج کیوں رکھا گیا، اور اس ادارے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کہاں سے کب سنگ بنیاد رکھا گیا، اور کب اس کو بنایا گیا، کیوں بنایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ عارف بھائی آپ کے آج یہاں موجود ہونے کا اور ہم سب کو یہاں بٹھانے کا۔ 2015 میں الحمدللہ ہمارے ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور میں اگر دیکھوں تو میں نے جب اپنا ایک طالب علمی کا ایک سفر کا آغاز کیا، میں نے جب دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا، تو ادارہ کیوں بنا یا اس کی تھاٹ کس طرح آئی، اس کی وجہ میرے طالب علمی کا سفر تھا۔ کیونکہ جب ہمیں کچھ نہ کچھ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں یار دین پڑھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، تو ہم کالج یونیورسٹی جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ کسی مدرسہ نہیں جا پاتے تھے، کیونکہ کالجز یونیورسٹیز صبح میں ہوتے تھے، یا آن لائن اتنے آپشنز نہیں ہوتے تھے، اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو فل ٹائم ہونا پڑتا ہے۔ اب آپ یا تو کالج جائیں یا مدرسہ جائیں۔ لیکن الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہم نے مشائخ سے ٹائم لے کے مینیج کیا، مدرسے میں کچھ ہاف ٹائم گئے، کچھ کالج کی کلاسز حساب سے، یونیورسٹی کی کلاسز حساب سے مینیج کی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا، یعنی بہت سے ایسے ہمارے دوست تھے، اور بہت سے ایسے ہمارے
جو ہم دیکھتے ہیں دوستوں کے علاوہ سرکل میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پاتے تھے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی ان کے پاس آپشنس نہیں تھے. آپشنس اپنی کالجز اور یونیورسٹی کی مصروفیت کی وجہ سے, کچھ ٹائمنگز کی وجہ سے, کچھ اپروچ کی وجہ سے, بعض اوقات ماحول کی وجہ سے. تو ہم نے سوچا وائی ناٹ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے کہ جہاں پہ لوگوں کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ اپنی دنیا کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم حاصل کر سکیں. تو یہ ایک سمجھے ون آف دی تھاٹس تھی بروج کو بنانے کے پیچھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے نا ہمیں اس چیز پہ بات کرنی چاہیے کہ بروج تو ہو گیا, یا چلیں بروج نہ بھی ہو, وائے دینی تعلیم, دینی تعلیم ہی کیوں حاصل کی جائے, یا ہم نے دینی تعلیم ہی کے لیے کیوں بروج بنایا. اور بروج میں کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا, اور کوئی اور کام بھی تو کیا جا سکتا تھا. یا میں ایک ایز اے اسٹوڈنٹ بنا, ایک دین کا اسٹوڈنٹ بنا, تو کیوں بنا؟ اس پہ میرے حساب سے کچھ بات کرنی چاہیے. شیخ عدیل اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. بالکل, جیسے ابھی عارف بھائی نے مینشن کیا کہ جو بھی غالب تہذیب چل رہی ہے اس نے بہت سارے ہم پر اثر چھوڑے ہیں. اور ایک یہ جو آپ نے کرائٹیریا مینشن کیا کہ واقعتاً انہوں نے ہماری کامیابی کا کرائٹیریا جو ہے وہ بنیادی طور پہ بدل دیا ہے. اور حتیٰ کہ یہ کہ وہ شخص جو کہ دینی طور پہ انکلائنڈ بھی ہو, ریلیجس تھاٹ بھی رکھتا ہو, اس کے ذہن میں بھی شاید کامیابی کا کچھ نہ کچھ کرائٹیریا جو ہے نا وہ انفلوئنسڈ ضرور ہے. کہیں نہ کہیں آپ پولیٹیکل ایکٹیویزم دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں آپ لبرل تھاٹ دیکھ لیں, چاہے ایک شخص دینی فکر ہی رکھتا ہے, دینی رغبت بھی رکھتا ہے, لیکن وہ اتنا انفلوئنس ہو چکا ہے. اور سمپل سی بات ہے, ایک شخص اگر 18-20 سال ایک سسٹم کے تحت گزارتا ہے, خاص کر وہ جوانی کے بچپن کے ساتھ, تو وہ چیز فیڈ تو ہو رہی ہوتی ہے نا. الحمدللہ مجھے ان کا بھی یاد ہے اور اپنا بھی یاد ہے کہ الحمدللہ جب ہم دین کی طرف آئے تو اللہ کا یہ بہت احسان ہے ہم پر کہ ہمیں ایسے مشائخ, ایسے اساتذہ ملے جنہوں نے ہماری اس چیز پر بہت کام کیا. اور ایک بات یہ سمجھائی کہ اگر آپ کو واقعتاً اپنی ذات کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کچھ بہتری کا کام کرنا ہے تو آپ کو بنیاد پہ کام کرنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے نا, بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے, اب آپ کو ایک کھڑکی صحیح نہیں لگ رہی تو آپ کھڑکی پہ کام کرتے ہیں. اب ایک بلڈنگ بن چکی ہے, ٹیڑھی ہے, تو اب آپ جتنا بھی آپ ایڈیٹنگ کرنے کی کوشش کر لیں وہ رہے گی بنیاد ٹیڑھی. تو یہ جو بنیاد پہ کام ہوتا ہے وہ مشائخ نے ہمیں بتایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب آپ علم پہ کام کریں گے, سب سے پہلے اپنے لیے, اور جیسے شیخ طاہر نے مینشن کیا کہ پھر علمی سفر شروع کیا. اب اس کے لیے اگر اپنی کالج چل رہا ہے, یونیورسٹی چل رہی ہے, جاب چل رہی ہے, تو ساتھ ساتھ کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہیں. اور جیسے انہوں نے مینشن کیا, اب یہ علم کیوں, سمپل سی بات ہے, جیسے قرآن نے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ حقیقتاً یہ جو خشیت ہوتی ہے اللہ کی وہ انہی کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے قرآن میں, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ یہ جو علم والے ہیں کیا وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ کہ جیسے ایک فہم ہے نا قرآن کا فہم, ہم الحمدللہ سورہ تحریم کی آیت اکثر نے سنی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کس سے بچاؤ, آگ سے بچاؤ. انقوا انفسکم واہلیکم نارا. اب یہ آگ کو تو دیکھا نہیں ہے, یہ آگ سامنے تو موجود نہیں ہے, تو پھر اس سے کیسے بچا جائے گا؟ تو اسماعیلی رضی اللہ عنہ کا جو قول ملتا ہے کہ ان کو علم دو, ان کو جب علم ملے گا تو وہ اس آگ سے بچ سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو بھی جو بیس پہ کام کرنا ہے وہ یہ کام ہے کہ انسان علم پہ کام کرے, اپنی ذات کے لیے بھی کہ وہ علم حاصل بھی کرے, اور پھر جب اس علم کی بنیاد پہ عمل ہوگا تو پھر اس کی جو برکات ہیں, اس کی جو فضائل ہیں وہ بالکل الگ. دیکھیں بات تھوڑی یہاں علم کی فضیلت اور کیوں علم حاصل کیا جائے یا ہم کیوں اس کی طرف آئے. ہم نے الحمدللہ اس ٹاپک پہ کوئی 3 سے 4 پوڈ کاسٹ کیے ہیں, دروس بھی موجود ہیں. میں صرف مختصر, چونکہ آج کا ایک ماحول اور ٹاپک ہمارے کورسز سے ریلیٹڈ ہے, اور اگر کوئی ایسا بندہ یقیناً ہمیں سن رہا ہوگا کہ جو ان کورسز میں انرول کرنا چاہتا ہے, تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نا پہلے اس کام کو کرنے کا وائے ہمارا ضرور حل ہونا چاہیے. وائے ضرور ڈیفائن ہو جائے. میں کرنے جا رہا ہوں تو میں کیوں کرنے جا رہا ہوں, علم بھی حاصل کر رہا ہوں تو بھائی کیوں کروں, میں کوئی دنیاوی کورس کیوں نہیں کر رہا اور میں یہ کیوں کر رہا ہوں. تو بھائی اس پہ اسی لیے مختصر سی اس پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں صرف 3 پوائنٹس بتاؤں گا پھر, کیونکہ ہمارا آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ کورسز کے بارے میں ہے کہ یہ کورس کی کچھ خصوصیت کیا ہیں اور کیوں کرا رہے ہیں.
پہلی چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے سامنے رکھتا ہوں اور میں دوسروں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع الاعمال الا الثلاث، تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے کس کے؟ 3 چیزوں کے۔ اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ علماء نے پھر ظاہر اس کی شروحات تو بہت کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ولد صالح یدعو لہ، ترتیب ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو، کہ وہ نیک اولاد جو اس ماں باپ کے لیے دعا کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 ایسا صدقہ جاریہ جو اس نے زندگی میں کوئی صدقہ لگایا اور مرنے کے بعد وہ جاری رہا، اس کو اس کا ثواب ملتا رہا، کوئی درخت لگا دیا اس کے سائے میں کوئی بیٹھا رہا، کنواں کھدوا دیا، دوسرا یہ۔ اور تیسرا وہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے لیکن اس کو الگ سے بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ علم ینتفع بہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو انسان قبر میں چلا جاتا ہے، دیکھیں اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے ہم اس پوڈ کاسٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی کچھ اس پہ بات کر رہے تھے کہ اچانک ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کئی اموات سننے میں آ رہی ہیں۔ کل ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے قریب میں ایک مشہور مسجد ہے، ایک منارہ مسجد، تو اس کے امام صاحب کی ایک دم خبر آئی، اور 30-32 سال سے اس مسجد کے امام تھے، اور وہ خبر یہ آئی کہ وہ بائک پہ جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اور پھر اس میں تھوڑے دنوں پہلے ہمارے شیخ جامع بکر کے جو مدیر تھے شیخ ضیاء الرحمن مدنی، ان کی شہادت کا واقعہ ہوا، اور کئی ایسے واقعات ہمیں آئے دن سننے کو اور دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، یعنی یہاں تک کہ لوگوں نے خدا کا تو انکار کیا ہے لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکا آج تک۔ تو بھائی مرنا ہر کسی نے ہے، قبر میں ہر کسی نے جانا ہے۔ تو عقل مندی کا کرائٹیریا یہ ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، اور کامیابی کا کرائٹیریا بھی یہی ہے کہ انسان اس چیز پہ کام کرے جو انسان کی ابد و آباد کی زندگی ہے۔ میں ابد و آباد کو تو چلے بہت بعد میں لاؤں گا، صرف انسان کی قبر کا ہم ٹائم نوٹ کر لیں نا تو وہ اس کی زندگی سے کئی ٹائمز زیادہ ہے۔ آج ہم قبرستان میں جائیں، لوگوں کو دیکھیں تو لوگوں نے اپنی زندگی کے وقت اتنے نہیں گزارے جتنے کئی گنا زیادہ وہ قبر میں گزار رہے ہیں۔ پھر ہم سب کو پتہ ہے اس کے بعد ایک الگ معاملہ ہوگا، اس کے بعد ایک نیا مرحلہ، نئے مراحل آئیں گے، بلکہ قیامت ہے، قیامت کے بعد پھر ظاہر حساب کتاب ہے، پھر جنت جہنم، پل صراط ہے، پھر جنت جہنم ہے۔ تو بھائی عقل مند وہی شخص ہے جو اس زندگی کے لیے کام کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، پوچھا من الاکیس، لوگوں میں سب سے سمجھدار کون ہے، اسمارٹ کون ہے؟ تو کہا کہ جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اور ان میں بھی سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ تو بھائی کامیاب وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اس چیز پہ کام کرے جو اس کو موت کے بعد فائدہ دے گی۔ اور موت کچھ نہیں پتہ، کوئی گھنٹی بجا کے نہیں آتی، بتا کے نہیں آتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ عالم کہنا بھی چاہیے نہیں کہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اس دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس اب چند مہینے ہیں رہنے کے لیے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں ہم انٹرویو وغیرہ سنے ہیں کہ جو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ان کو، اور انہوں نے کیا زندگی ان کی جو ہے وہ لگژری لائف سٹائل سے بھری ہوئی تھی، لیکن کیا ہوا، ان کو یہ کینسر ہوا، دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں، گھڑیاں، جوتے سب تھے، لیکن اس کا انٹرویو جب آیا، نام مشہور ایک نوجوان تھا، اس نے کہا بھائی یہ مجھے جو ڈائگنوز ہو گیا یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ میں ایک ایسے لائف سٹائل میں تھا کہ میں اپنے آگے نہیں دیکھ رہا تھا، میں آج کو دیکھ رہا تھا۔ آج مجھے یہ ڈائگنوز ہو گیا تو مجھے پتہ چل گیا میرے پاس چند مہینے ہیں رہنے کو، یا چند گنتی کے دن، ہفتے ہیں، تو میں نے اپنی زندگی کو اسٹریٹ کر لیا۔ تو آسٹریلین تھا وہ لڑکا، ہاں آسٹریلین تھا یا جو بھی تھا، تو اس نے، اور اس طرح کے کئی اور لوگ ہیں۔ تو بھائی یہ خوش قسمتی یا کہہ لیجیے یہ ایک بیماری کے طور پہ اگر کسی پاس آ جائے جو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز شاید ہو جائے، تو یہ ہر کسی کی لائف میں نہیں آتی بھائی۔ موت بتا کے کھٹکھٹا کے نہیں آتی کہ جی میں آ رہی ہوں اور میں اس ٹائم پہ آؤں گی، اور یہی موت کی بھی خوبصورتی ہے۔ تو بہرحال تو ہمیں اس کام کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ بھائی کچھ نہیں پتہ کب ہمارا وقت آ جائے۔ کہ کئی ایسے علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ دوران درس، دوران تقریر اللہ نے ان کی سانسیں روک لیں اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔
تو بھائی یہ ہونی چاہیے زندگی, یہ ہے اصل کامیابی. تو پہلا میں یہی کہوں گا کہ اگر ہمیں علم کا جو وائی ہے اس کو حل کرنا چاہیے, تو وہ جو وائی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم سب نے مرنا ہے, اس دنیا سے جانا ہے. ہم اس کی بات کی تیاری کریں کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی. دنیا میں بڑے بڑی پراپرٹیز بنانا اور محلات بنا لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ضرورت ہے, آپ بنا لیں, دنیا میں رہنا ہے, اس حد تک ہی بنائیں, مسافر کی حد تک کی زندگی ہونی چاہیے. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے. اس میں آپ اگر کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں. نہیں, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, کیونکہ جو ہمارا پوائنٹ چل رہا تھا وہ یہ کہ آخرت کی تیاری تو بالکل اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آخرت کی تیاری علم کے ذریعے ہی کیوں؟ یعنی ابھی ایک جو لسنرز اگر ہمیں سن رہے ہیں ان میں سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی میں راتوں کو قیام کر لوں, میں دن میں روزے رکھ لوں, میں دعوت و تبلیغ کے کام کر لوں, میں اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں والدین کی خدمت کر کے, لیکن آپ نے اپنے لیے یہ علم کا راستہ کیوں چنا ہے؟ دیکھیں, آپ نے جو بات کہی بہت ایک اچھا کویشچن ہے کہ جتنی باتیں آپ نے کہی یہ سارے کیا ہیں؟ اعمال ہیں. ہاں, اب بھلے اعمال ظاہری بھی ہوتے ہیں, باطنی بھی ہوتے ہیں. میں اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی عمل کروں یا انسانوں کے لیے کوئی عمل کروں, وہ عمل ہے. تو بھائی آپ اس بات کا جواب امام بخاری نے آج سے کوئی 1200 سال پہلے دے دیا. انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی شکل میں ایک باب باندھ کے دیا. انہوں نے باب باندھا باب العلمی قبل القول والعملی. علم کا جو باب ہے نا, علم کا جو چیپٹر ہے, یہ قول اور عمل سے آتا ہے. علم پہلے ہے, قول عمل بعد میں ہے. اور اس میں دلیل کیا لائے ہیں؟ قرآن کی آیت لائے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور وہ آیت جو لائے ہیں وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, اس دنیا میں یا دین میں بھی کہہ لیجئے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ یہ لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں, وہ اپنے کامنٹس میں بھی لکھ کے دیں. سب سے امپورٹنٹ, عارف صاحب آپ اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے, کچھ آپ بھی بتائیں, سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہو سکتی ہے ایک عام بندے کے ذہن میں؟ کیا ہو سکتی ہے؟ خدا کا تصور. تصور خدا, ایمان, اللہ پہ ایمان لانا, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں امام بخاری کی فقاہت دیکھیں اور علماء کا پھر اس سے استدلال دیکھیں. اس آیت کے بنیاد پہ, اس آیت سے جو فہم نکلتا ہے کہ علم جو ہے نا, علم حاصل کرنا, یہ توحید اور اللہ کی پہچان, تصور خدا اور ایمان باللہ سے بھی مقدم ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں پہلے کا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لو کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو جب ایمان کیا ہے کہ خدا ایک ہے, وہ اللہ ہے, وہ الہ ہے ہمارا, اور اس کی ہم نے عبادت کرنی, یہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چلیں؟ علم ہے نا. تو ایمان سے بھی افضل اگر کوئی چیز ہے, یا افضل نہ کہیں, ایمان سے بھی پہلے اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے. تو اس لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے, اور دیکھیں آپ نے عمل کی بات کی, تو اعمال کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ یہ بھی تو علم ہے نا کہ عمل قبول بھی ہوتا ہے, اور عمل کی شرائط بھی ہیں, اور وہ شرائط کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہی تو ہے, اور کیا ہے؟ بالکل. پہلے عمل کی شرط کیا ہے؟ نیت خالص ہو, نیت صالح ہو. انسان کی نیت کیا ہوتی ہے, کب خالص ہوتی ہے, نیت میں کیا کیا بگاڑ آ جاتے ہیں, کیا کیا چیز انسان کی نیت کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے, اور نیت کے خراب ہونے سے کیا کیا ہو جاتا ہے. نیت خراب ہو جائے تو کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, پہلی رکعت میں خراب ہو گئی, اب کیا کرنا ہے؟ صدقہ دے دیا, اس میں نیت خراب تھی, اب احساس ہو گیا, اب کیا کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ علم ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہاں, کہ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہو, جس طرح شریعت نے بتایا اسی طرح عمل کیا جائے. یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ بھی تو کتاب و سنت سے پتہ چلے گا. یہی تو علم ہے, یہی تو علم بتائے گا ہمیں. تو بھائی علم سب چیزوں سے پہلے آتا ہے اور ہر چیز پہ مقدم ہے. جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا تب تک آپ کوئی عمل بھی نہیں کر سکتے. بالکل. اور وہ قرآن میں بھی اسی معنی کی آیت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا نا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو اس کو دین کی فقہ دے دیتا ہے. تو ہمارے جو بھی لسنرز ابھی ہمیں سن رہے ہیں الحمدللہ, اور ان میں خاص کر وہ اسٹوڈنٹس جو آلریڈی علم حاصل کر رہے ہیں, یا جن کو اللہ نے ابھی توفیق دی ہے کہ ان کو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے اور انہوں نے رجسٹر کیا ہے, کہ یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دے دی,
ابتدا بھی اگر کر لی ہے تو اس پہ واقعتاً یعنی اگر شکر کرنا بنتا ہے تو اس چیز پر شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے اور ہم پر یہ اظہار ہو رہا ہے کہ ہمیں علم کے راستے پہ لگا دیا. اور ایسے ہی ہمیں بہت سے اسٹوڈنٹس کے میسیجز آتے رہتے ہیں اور ہم کامنٹس وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی وہ میری زندگی کا بہترین دن تھا جس دن میں نے اس برو انسٹیٹیوٹ کے یہ اس کورس میں ایڈمیشن لیا, یا میرے پہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے اوپر کہ میں نے اس کورس میں پارٹ لیا یا کسی بھی کورس میں دین کے پارٹ لیا. کیونکہ یہ چیزیں انسان کی لائف چینجنگ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے نا, میں ایک بنیادی بات بتاؤں, ہم ایک اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, ہم توحید والے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. ایک بہت بنیادی چیز ہم پڑھاتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ بھائی عقیدے میں توحید میں کہ ایک رب میں اور الہ میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ الہ بھی ہے, تو اللہ کے رب ہونے میں اور الہ ہونے میں کیا فرق ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ہماری 99% قوم کو نہیں پتہ اس کا جواب, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا موحد بھی سمجھ رہی ہے. ہاں یقیناً ہو کہ اللہ بالکل ایسے لوگ موجود ہیں, لیکن بہت بڑا چانس ہے کہ جب ہمیں یہ چیزیں مبادیات ہی نہیں پتہ تو بہت بڑا ایک چانس ہے کہ ہم شرک میں پڑ جائیں اور توحید اپنی ختم کر دیں. تو بھائی جب ہمیں یہ بنیاد ہی نہیں پتہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو غسل کرنا نہیں آتا, طہارت پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے وہ نہیں آتی, دین کا علم حاصل نہیں کرتے تو نقصان اپنا ہی ہو رہا ہے نا. شادیاں ہو گئیں 10 سال 12 سال گزار دیے, اولاد ہو گئی, لیکن اپنے آپ کو نجاست سے کیسے پاک کرنا ہے, شرعی اس کا کیا طریقہ ہے, یہ نہیں پتہ ہوتا لوگوں. تو بہرحال ایک پوائنٹ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہمیں بھائی زندگی کے بعد بھی کام آئے گا. اور دوسرا جو اور ایک بہت اہم پوائنٹ ہے آج کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت لوگوں کو اس پہ سوال بھی آتا ہے, وہ کیا ہے کہ بھائی اتنے فرقے ہیں, اتنے اختلافات ہیں, اتنی کنفیوژنز ہیں, اتنے ڈاؤٹس ہیں, کس کو فالو کریں اور کیا کریں, اس سچویشن میں کیا کریں. شیخ عدیل میں آپ کا اگر آپ ایڈ نہ کرتے تو میں یہی ایڈ کرنے والا تھا کہ یہ شکوک جو ہوتے ہیں نا, شک, اور یہ کچھ اختلافات آپ نے ذکر کیے, کبھی کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی تو بس ہر زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے, اور یا یہ کس کی مطلب جیسے آج کل ایک نیریٹو ہے نا کہ سب نے اپنی اپنی مارکیٹیں بنائی ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں آج بھی ہمیں استنجا کے جو ہے نا وہ بالکل ابھی یہی بات کر رہے تھے, میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ آپ وہ آج بھی ہمیں دنیا کہاں سے کہاں ہمیں آج بھی وہ مارس پہ جانے کی فکر میں ہے, زمین پہ جو پانی ہے اسے نہانا نہیں آتا, مارس پہ جا کے پانی ڈھونڈنا ہے ہمیں. تو پوائنٹ بینگ کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے, اور یہ ابتدائی اسٹوڈنٹس کو یہ بہت محسوس ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بہت کنفیوژنز ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. لیکن دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کو آپ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ابتدا سے شروع کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ میتھس دیکھ لیں, میتھس ہمارے یہاں پہ KG میں بھی پڑھایا جاتا ہے, پھر بگننگ کلاسز میں ہی پڑھایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میتھس جیسی ایک ریلیٹیولی آبجیکٹیو چیزیں بھی جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, اختلافات ہوتے ہیں, ڈفرینٹ تھیوریز ہوتی ہیں. آپ ان کو کب سمجھ پاتے ہیں اور کب آپ کے لیے وہ ریلیٹیولی آسان ہوتی ہے حل کرنا, جب آپ بنیادوں کو لے کے چلتے ہیں. جب آپ بنیادوں کو لے کے چلتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر ہم دین کو سمجھنے کی بات کریں کہ دین کے ہماری جو نصوص ہیں, ادلہ جو ہیں قرآن و سنت, وہ عربی زبان میں. اب اگر آپ کو عربی زبان ہی نہ آتی ہو اور لوگوں نے زندگیاں گزار دی ہیں دین کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں, کس طرح ترجمہ پڑھ کے. بھائی ترجمہ کسی ایک انسان نے رب کے کلام کو ٹرانسلیٹ کیا ہے, اب اس نے اگر ترجمے میں غلطی کر دی تو آپ کو کیا پتہ چلے گا, اور ایسے معاملات ہیں موجود. تو آپ جب اپنی اس ایک بنیاد کو ہی صحیح کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ رب نے جس زبان میں اس قرآن کو بھیجا ہے, جس زبان میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, جب تک آپ اس زبان کو حل نہیں کریں گے آپ کیسے سمجھیں گے کہ آگے کا اختلاف کس بنیاد پہ ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے, انگلش میں بھی ایسا ہوتا ہے, ایک ہی بات لکھی جا رہی ہو اس کے 2 میننگز نکل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. عربی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, کسی نے کیا معنی نکالا, کسی نے کیا معنی نکالا, اور ہوتا ہے لوگ آپ جو بھی دیکھیں جو بھی بات کر رہا ہوتا ہے قرآن و سنت سے کر رہا ہوتا ہے, لیکن کیا یہ قرآن و سنت کا وہی فہم ہے جو صحابہ نے سمجھا تھا؟ قرآن و سنت کا یہ وہی فہم ہے جو سلف نے سمجھا تھا؟ کیا انہی کے منہج پہ ہم یہ بات, جب یہ بنیاد کلیئر ہوتی ہے تو پھر بہت آسانی سے الحمدللہ بہت سارے شکوک و شبہات جو ہے حل ہو جاتے ہیں. اور کم از کم یہ فرق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی کون سے اختلافات ایسے ہیں جن کو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً کبھی کبھی ایسے ہیں, کچھ معاملات میں صحابہ میں بھی آپس میں اختلاف رہا ہے, اور کچھ اختلافات ایسے ہیں جو صحابہ نے ٹالریٹ نہیں کیے ہیں. صحیح بات. جہاں پہ وہ اختلاف ہوا تو انہوں نے دوسروں سے کہہ دیا اگر آپ اس بات پہ قائم رہیں گے تو ہم میں اور آپ میں آج سے ایک فرق ہے.
تو وہ جو اختلافات ہیں جس میں ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، جب اس کی سمجھ میں آتی ہے تو اس میں کلیئرٹی بھی حاصل ہوتی ہے. اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو الحمدللہ ہمارا ذاتی ایکسپیرینس بھی رہتا ہے کہ کسی معاملے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو کلیئر نہیں ہوتا، اور جب آپ اساتذہ سے پوچھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور اللہ اس چیز کی کلیئرٹی آپ کو دے دیتا ہے، تو واقعتاً پھر وہ نعمت جو ہے نا، وہ فیلنگ ہی اور ہوتی ہے. وہ فیلنگ ہی اور ہوتی ہے. ویسے شیخ اس کی نا ایک اس کی ہسٹری ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وہ قرآن کے ترجمے ڈائریکٹلی کہتے ہیں ترجمہ ڈائریکٹلی پڑھنا چاہیے. میں پڑھ رہا تھا تو اس میں رینیسنس ایک موومنٹ ہوئی 1100-1200 عیسوی کے اندر، اس کو بولتے ہیں تحریک نشاط ثانیہ. اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائیت دم توڑی تھی. ٹھیک ہے، عیسائیت بالکل مسلمان مار پیٹ رہتا ہے عیسائیت کو ہر جگہ. تو عیسائی اور لوگ بھی ان سے بدزن ہو رہے تھے، ان کے عیسائی پادری سے ہو رہے تھے، بدزن ہو رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ یار ہم کیا کریں، ہمیں اپنے دین کو بچانا ہے. تو عیسائی پادریوں نے سوچا کہ یار ہم اپنے دین میں نا اس وقت کی معقولات کو ایڈ کر دیتے ہیں. تو کس چیز کو؟ معقولات. اس وقت کی جو لاجک تھی، سمجھ لیں اس وقت کی جو تہذیب تھی یا اس وقت کا جو غالب تہذیب تھی، یونانی تہذیب، گریک فلسفے کو انہوں نے اپنی کرسچینٹی میں کیا کر دیا، شامل کر دیا. اب اس کو آج دیکھیں، اگر فار ایگزامپل قرآن کو آپ سائنس سے پروف کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ قرآن کو کیسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، جی کیا بات ہے، قرآن تو ماڈرن سائنس سے ہو رہا ہے آج ایسے ہو رہا ہے. اس وقت کیا ہوا، اس وقت یہی ہوا. اس وقت انہوں نے عیسائیت کو کس سے پروف کرنا شروع کیا، معقولات سے. گریک فلاسفی جب ان ہو گئی تو ان کے پروٹیسٹنٹس نے، جو ان کا ایک فرقہ ہے، اس نے اعتراض اٹھا دیا کہ بھائی آپ نے یہ کام کیسے کر دیا. اس چکر میں فساد شروع ہو گیا، ان کے اندر ہی فساد شروع ہو گیا. پھر بیچ میں ایک صاحب آئے، ان صاحب کا نام ہے امینوئل کانٹ. انہوں نے گرتی ہوئی دیوار پہ ایک دھکا اور دیا. انہوں نے بولا بھائی یہ جو معقولات ہوتی ہیں نا، یہ الہیات کچھ نہیں ہوتی، الہ ولا کچھ نہیں ہے. میرے خیال میں آپ ان ورڈس کو نا تھوڑا سا آپ ان لوگوں کے لیے ہی بتا دیں جو اتنی گہری اردو نہ سمجھتے. نہیں میں رزلٹ بالکل الہیات مطلب جو ریویلیشن جو دینیات ہے نا، جو چیز انسان کو جو طبیعت ہے، جو انسان کو نظر ہی نہیں آتی، جو غیب ہے بیسیکلی. اس نے بولا غیب کچھ نہیں، میٹافزکس کچھ نہیں ہوتی بھائی، جو چیز نظر آ رہی ہے وہ چیز ہے، انسان کو دکھ رہا ہے وہ اصل چیز ہے، باقی کچھ بھی چیز نہیں ہے. لوگوں کو یہ چیز بہت پسند آئی. پھر جب ماڈرن سائنسز آئی اس دور کے اندر، ماڈرن سائنسز نے گریک فلاسفی اٹھا کے پھینک دیا. جب گریک فلاسفی کو اٹھا کے پھینکا تو کرسچینٹی کا مذہب جو گریک فلاسفی کے اوپر پورا ختم ہو گیا. کرسچینٹی گری ہی تب کہ جب انہوں نے اپنے دین کے اندر ماڈرن اس وقت کے ماڈرن سائنسز سے جوڑنا شروع کیا. اب آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، آج کے دور میں لوگ سورۃ تکویر جو ہے نا وہ ناسا سے پروف ہونا چاہ رہا ہوتا ہے، ناسا کی تحقیقات، حالانکہ صحابہ کرام نے تو اس نے سمجھا. صحیح بات ہے. اور آج کل میں ایک آدھ کتابیں دیکھ رہا ہوں جو اچھا اس وقت کیا ہوا، بیچ میں ایک صاحب ہے مارٹن لوتھر کنگ، انہوں نے، وہ پروٹیسٹنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم بائبل کی تشریح خود کریں گے. اس کے بعد سے کرسچینٹی کے اندر شروع ہوا کہ ان کی جو عبرانی زبان تھی، ہبرو جو لینگویج تھی، جو ان کی ایکچوئل بائبل کی زبان تھی، وہ غائب ہو گئی. وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے ابھی. ہبرو لینگویج میں یا عربی میں اختلاف ہے اس میں کہ اس میں کوئی ان میں بائبل تھی. اس بائبل کا حافظ کوئی نہیں ملے گا آج سارے آپ کو جرمن کے مل جائیں گے، انگلش کے مل جائیں گے، فرینچ کے مل جائیں گے. ان کی اصل کتاب غائب ہو گئی. اور آج بھی کتابیں ایک آدھ گھر پہ میں نے دیکھی بھی ہیں، لوگ مارکیٹ میں بیچتے ہیں، جو صرف قرآن کا ترجمہ ہے، عربی غائب ہے، انگلش میں ترجمہ لکھا، اردو ترجمہ لکھا. یہ کیا ہے، یہ ہے ہی اس چیز کے لیے. یہ سارے انسپائرڈ کہاں سے ہوتا ہے، یہ سب انسپائرڈ وہیں سے ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں نے یہ کام کیا. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، اصل میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو چیز یہ ہوتی ہے نا، اور خاص طور پہ مسلمانوں میں آتی ہے یا جو آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ ہے لا علمی. ہمیں بیسک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین میں، مذہب میں، مذہب ہم سے ریکوائرڈ کیا کرتا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ابھی بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ جی دنیا مارس میں پہنچ رہی ہے اور تم لوگ جو ہو اپنے طہارت کے مسائل بتا رہے ہو. لیکن نا بحیثیت مسلمان، ابھی ہم نے موت کی بات کی، قبر کی بات کی. ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ قبر ہے نا. قبر میں کس چیز کا سوال ہوگا؟ یہ آپ سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی عارف صاحب چاند پہ پہنچے تھے نہیں پہنچے تھے؟ نہیں. اللہ کے نبی وسلم کی حدیث ہے، نبی وسلم نے فرمایا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. میرے اور آپ کے فکر کرنے کی چیز کیا ہے؟ یار میں اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لوں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہے. تو 2 بندوں کے پاس، 2 قبروں کے پاس سے گزرے، کیا ہو رہا تھا؟ ان کو عذاب ہو رہا تھا. پوچھا جی کس وجہ سے؟ کہا کہ ان میں سے ایک بندہ چغل خور تھا، غیبتیں کرتا تھا، برائیاں پھیلاتا تھا دوسروں کی. اور دوسرا بندہ کون تھا؟ وہ اپنے جو ناپاکی چھینٹیں تھیں، ناپاک چھینٹیں تھیں، اس سے بچتا نہیں تھا. اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ مسلمان کی جو سب سے پہلی پرائرٹی ہے نا
وہ جو اس کا اسلام، اس کا قرآن اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو پورا کرنا ہے. جو اس کی رعیت میں ہے، جو اس کے انڈر لوگ آتے ہیں، ان کی جواب دہی اس کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ میں ان کا جواب دہ ہوں، میں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں. بڑے بڑے خواب دیکھنا، تحریکیں چلانا اور جی انقلاب کی باتیں کرنا، یہ سب بہت بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میرا دین مجھ سے کیا چاہتا ہے، بنیادی احکام کیا ہیں، یہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ آپ تو ایک مثال کی بات کر رہے ہیں، یہ اس طرح تو میں سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ جس میں مسلمانوں نے یا لوگوں نے مسلمانوں کی سوچ کو اس پہ قابض آ گئے اور ان کو ہائی جیک کر لیا، اور آج پتہ نہیں مسلمان کیا سے کیا سوچنے لگے. تو بھائی علم جو ہے نا، یہ سب سے پہلے انسان کو اس کا مقصد بتاتا ہے، کیا چیز ہے، کیا امپورٹنٹ ہے، کیا ناٹ امپورٹنٹ ہے، کس میں اختلاف ہے، کس میں اختلاف نہیں ہے، کون سا اختلاف ایکسیپٹڈ ہے، کون سا اختلاف ناٹ ایکسیپٹڈ ہے. اور اس کے ساتھ انسان کو جو اس زندگی میں ایک ویژن دیتا ہے کہ ان سب کے ساتھ اس مسلمان نے کرنا کیا ہے آگے. تو بہرحال میرا خیال ہے یہ اس کو چونکہ ہم بطور علم کو بطور حل جو ہے دنیا کا یا زندگی کا لے کے چلتے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ نے جو بات کی تھی کہ ہمارے جو کچھ کورسز ہیں اس میں ہم تھوڑا سا ایک بتا دیں. ایک ہمارا جو میجر کورس ہے دیٹ از بائی دا نیم آف عالم عالمہ. یہ بیسیکلی 5 ایئر کا پروگرام ہے. 5 ایئر ہر سال کے جو ہیں وہ ہمارے 2 سیمسٹرز ہوتے ہیں. سال میں 2 سیمسٹرز اور پیریڈ آف 5 منتھس ایچ. اس میں مختلف سبجیکٹس ہیں جو ہم لے کے چلتے ہیں. جو ہمارا فرسٹ ایئر ہوتا ہے وہ ریلیٹیولی آن اے لائٹر سائڈ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ابھی ہمارا جو ان کنسرن بات ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ونٹر انٹیک کی بات کر رہے ہیں. تو ونٹر انٹیک بیسیکلی اس کا جو آئیڈیا تھا وہ اس اعتبار سے تھا کہ ہمارے جو ریگولر ایڈمیشنز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ رمضان کے بعد ہوتے ہیں. اب کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پہلے کسی وجہ سے نہیں جوائن کر پائے، بیچ میں ہمیں ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو رغبت بعد میں ہوتی ہے، یا جو بھی زندگی کی مصروفیات ہوتی ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا مڈ ایئر نئے سرے سے جوائن کر لیں، اور ان کے لیے ہم الگ سے سپریٹ کلاسز کراتے ہیں جو ان اے سینس ایک طریقے سے جو کریش کورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا 1 سال جو ہے وہ کنڈینسڈ ان 5 to 6 months ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی فردر ڈاؤن دا لائن جو ہے وہ 4 ایئر کی جرنی ہوتی ہے. تو اس میں اس اعتبار سے ہم بیسکس سے شروع کرتے ہیں. اس میں ہمارا کوئی پری ریکویزٹ ازمپشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو عربک آنی چاہیے یا آپ نے فلاں کچھ پڑھا ہوا ہو. جو کوئی بھی چاہے جو ہے وہ اس سے ابتدا کر سکتا ہے. بس ہماری یہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہو تو ان کو آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور پھر یہ ایک 5 ایئر پروگرام ہے ان ٹوٹل. بیسکس سے لے کے الحمدللہ ایک اس لیول تک ہم لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارے ساتھ واقعتاً سیریسلی سنسیئرلی اور محنت کر کے جڑا رہے، وہ 5 ایئرس کے بعد قرآن کا اکثر حصہ جو ہے وہ عربی زبان میں ہی سمجھ بھی پائے. احادیث کا ایک بڑا مجموعہ جو ہے فقہی اعتبار سے اور تفسیر کے اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، وہ ان پہ بھی کمانڈ حاصل رکھتا ہو. اور جو بیسک اصولی مضامین ہیں، چاہے وہ اصول الحدیث کے حوالے سے ہو، اصول فقہ کے حوالے سے ہو، اصول تفسیر کے حوالے سے ہو، ان کو اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو. دل بھائی آپ اس بات پہ لے آئے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں یا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس 5 سال کا کورس کر کے اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ تھوڑا وہ بتائیں کہ اس کورس کو کر کے بندہ کہاں پہنچ جائے گا اور وہ کیا کر سکتا ہے. دیکھیں الحمدللہ جو ہم نے کورس ڈیزائن کیا ہے، ہم نے اپنے ارد گرد جب دیکھا کہ مدارس جو عمومی طور پہ دینی تعلیم جو سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کو پاس آن کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک ایم ہوتا ہے کہ ایک عالم دین پروڈیوس کرنا، ایک عالم دین جو ہے ایک شخص کو ایک عالم دین بنانا. اب اس میں وہ مختلف مضامین انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ لینگویج کے اعتبار سے ہو گئے، شریعت کے بھی مختلف سبجیکٹس ہو گئے. ہم نے چونکہ ہماری ٹارگٹ آڈینس جو ہے، جیسے آپ نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی میں دوسرے اسپیکٹ سے بھی مصروف ہیں. کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی گھر میں بزی ہیں، ہوم میکرز ہیں ایٹسیٹرا. اب ان کے پاس بہت زیادہ دن کا وقت نہیں ہے، تو یہ ایک طریقے سے ہاف آف دا ورکنگ ٹائم ہے نا. ہمارے جو پاکستانی ٹائم کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شام کے 6 to 9 کا ٹائم ہے، دیر 3 hours اے ڈے. تو اس اعتبار سے ہم نے سبجیکٹس کو بھی منیمل رکھا ہے. ٹھیک ہے، منیمل سبجیکٹس جو بنیادی طور پہ ضروری ہوں، کہ ایک شخص جو شیخ کا سوال ہے کہ 5 سال کے بعد اس کو دین کا ایک بنیادی فہم کلیئر ہو انشاءاللہ.
بنیادی عقائد کے اعتبار سے وہ کلیئر ہو, دین کا مجھ سے تقاضا کیا ہے وہ کلیئر ہو. اگر اپنے ارد گرد کچھ معاملات کو دیکھ رہا ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس میں صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. یہ پتہ ہو کہ اگر مجھے کوئی معاملہ نہیں پتہ تو اس میں رہنمائی مجھے کس سے حاصل کرنی ہے, کس طرح رہنمائی چاہیے. اور جو بھی فتنے ہیں, جو بھی ایسی آراء ہیں, ایسی افکار ہیں جو دین کی بنیادی چیزوں کے مخالف ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. ہماری کہیں پہ بھی یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ 5 سالہ کورس کرنے کے بعد ایک شخص جو ہے اپنا آپ کو کوئی دین کا عالم دین سمجھنے لگے کہ میں فتوے بھی دے سکتا ہوں, مجھے سارے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک دین کا اتنا تعارف ہو کہ انشاءاللہ اس کو زندگی بھر کے لیے جو معاملات اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے, اس کی گھریلو زندگی کے حوالے سے ریکوائرڈ ہیں, اس کی ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو. پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دائی ہم سمجھتے ہیں کہ ان 5 سال کا کورس کر کے وہ ایک دین کا دائی اور مبلغ تیار ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, ایک عالم دین کا جو سفر ہے وہ 5-6 سال 7-8 سال کا نہیں ہوتا. کوئی مدرسے میں بھی جاتے ہیں تو ہمارے مشائخ نے ہمیں سکھایا کہ بھائی یہ 7-8 سال پڑھ کے آپ سمجھ لیں گے آپ جی کوئی عالم دین بن گئے اور علامہ بن گئے, تو بھائی ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جب آپ 8 سال پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک خزانے کی چابی مل جاتی ہے کہ آپ نے اس علم کے خزانے کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے. ابھی تو یہ سفر کا آغاز ہے, یعنی علم کوئی, جیسے سلف کہتے ہیں کہ بھائی علم حاصل کرنے کے لیے طول الزمان, لمبا زمانہ چاہیے. تو بھائی یہ تو مدارس میں ہے, 7-8 سالوں میں ہے. ہمارا جو مدرسہ ہے یا جو ہم ایک ایز اے انسٹیٹیوٹ دیتے ہیں, ہم نے چونکہ ٹائم کو بھی تھوڑا سا شارٹ کیا, ایک 5 ایئر ہے, پھر اس کے بعد 2 سال کا ایڈوانس کورس بھی ہے. تو ہمارا اس میں بیسک ٹارگیٹ, اور ہم کہتے ہیں کہ ایک سامنے والا جو اس کو پڑھے اور اچھے طریقے سے پڑھے, تو جیسے انہوں نے کہا ایک دین کی بنیادی ایک عمومی فہم تو مل جاتا ہے, پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر وہ پڑھ لیتا ہے, اور حدیث کی کتابیں, عقیدہ, فقہ وغیرہ. یہ اتنا علم انشاءاللہ کافی ہے ایک انسان کو داعی بنانے کے لیے, یا ایک دین کی دعوت دینے والے کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے. ایک تو ہے نا دین کی دعوت جو ہر عام خاص نے دینی ہے, کسی کو کوئی صحیح بات پتہ ہو وہ آگے بتا دے, وہ والی دعوت نہیں. لیکن ایک بندہ جس نے فل ٹائم اس کام کو اختیار کرنا ہے اور کتاب و سنت کی تعلیم آگے پہنچانی ہے, قرآن کا بیسک میسیج آگے پہنچانا ہے, تو اس کے لیے کیا چیز ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم ان 5 سالوں میں اس کو دے دیتے ہیں. پھر اگر کسی نے مزید علم میں آگے بڑھنا ہے تو 5 سال پلس 2 سال, الحمدللہ اس سال ہم نے عالم علمہ ایڈوانس کورس شروع کر لیے, اور اس ایڈوانس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ بیسک جو ایک دائی کی ریکوائرمنٹ تھی علم کی وہ پوری ہو گئی. اب وہ مزید علم میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, مزید اس میں اپنے آپ کو اس میں پروگریس کرنا چاہتا ہے, تو بھائی یہ 2 سالہ کورس ہے. یہ کرنے کے بعد وہ کم از کم جو مدارس میں ہمارے یہاں جو پڑھایا جاتا ہے اس کے بھی انشاءاللہ تھوڑا قریب آ جائے گا. جیسے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو آن لائن ہیں بھی, اور ہمیں سن بھی رہے ہیں, اور بہت ساری دعائیں بھی دے رہے ہیں, اور مختلف باتیں کر رہے ہیں. جی اچھا, میں بہتر اگر سمجھوں اپنی ایکسپیرینس بتاؤں کہ مجھے, حالانکہ جب میں نے بروج جوائن کیا تو اس سے پہلے میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا علم کے معاملے کے اندر. مطلب ٹھیک ہے اگر میں کہیں پڑھ نہیں رہا تھا, لیکن میں اگر جو میرے جو جاننے والے لوگ ہوں گے وہ مجھے جو ہے نا وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہاں یار یہ بہت زیادہ ہی. لیکن جب آپ نے ایک باقاعدہ ایک ادارے سے پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کیا, تو کہتے ہیں جب انسان کا علم بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کی زبان جو ہے نا ادھر کم ہونے شروع ہوتی ہے. جی, تو یہ بہت فرق پڑتا ہے اس سے, انسان بہت ساری چیزوں پہ نا پھر سنبھل کے بولنا شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک بچہ مدرسے میں جاتا ہے اور 2 سال پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو علامہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر مزید 2 سال پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یار میں علامہ تو نہیں, عالم دین تو ہوں, 4 سال میں نے پڑھ لیا. پھر وہ پڑھتا رہتا ہے. جب وہ 6 سال ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں یار عالم دین نہیں, میں ابھی طالب علم ہوں, بہت چیزیں ایسی میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ چکا ہوں جو مجھے نہیں پتہ تھی, اور 5 سال پہلے جو پڑھی تھی وہ تو شاید آدھی بھول بھی چکا ہوں. پھر مزید 2 سال پڑھتا ہے. 2 سال پڑھنے کے بعد جب وہ گریجویٹ کرنے والا ہوتا ہے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار طالب علم بھی نہیں, میں تو جاہل ہوں, مجھے تو کچھ نہیں پتہ. دین کی بہت سی ایسے سبجیکٹس ہیں, ایسے ایونیوز ہیں جو میں نے صرف ٹچ اپون کیے ہیں, اور ہر سبجیکٹ میں علماء نے پوری زندگیاں, بعض کسی نے اپنی زندگی گزار دی ہے. کتابوں کے انبار لگے ہوئے, لائبریریاں بھری پڑی ہیں, اور کئی ایک ایسے علماء نے پوری کتابیں پڑھ ڈالی ہیں. ان کو بعض ایسے علماء ان کو صحیح ہے حفظ ہے. ہم تو تھوڑا سا قرآن حفظ بڑی مشکل سے کر پاتے ہیں, لوگوں کو صحیح ہے کتب 6 حفظ ہوتی ہیں. تو اور پھر اور کئی کتابیں کہ وہ علماء حافظ ہوتے ہیں. کتب 6 کی اتنی شروحات مل جائیں گی کہ زندگی گزر جائے گی, شروحات ختم. یہ آپ دیکھیں نا, صحیح بخاری ایک ہماری حدیث کی کتاب ہے, ایک پکچر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گھومتی ہے, کئی عرصے سے گھوم رہی ہے, کہ وہ ایک جتنی بڑی ایک دیوار ہے کوئی 15-20 فٹ کی, وہاں سے لے کے وہاں تک کتاب پہ شیلف پہ نا کتابیں ہیں,
کسی نے اس پہ کو نیچے کامنٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنی کتابیں ہیں یہ جتنی کتابیں ہیں یہ صرف ایک کتاب کی مختلف علماء نے جو شروحات کی ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور وہ بھی پوری نہیں تھیں. یعنی صرف صحیح بخاری آپ اٹھا لیں تو آپ کو کئی شروحات ملیں گی, اور لگتا ایسے ہے کہ آپ صرف پڑھنا ہی شروع ہو جائیں اور تو شاید آپ کو کوئی 100-200 بندوں کی زندگی چاہیے اس پورے علم کو صرف ایک دفعہ پڑھنے کے لیے. بالکل ایسے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جتنا انسان علم میں آگے بڑھتا رہتا ہے اس کا جہل اس پہ کھلتا رہتا ہے, یار مجھے یہ بھی نہیں پتا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا, اور جب اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا جیسے آپ نے کہا وہ ویسے ہی شیر بن کے گھوم رہا ہوتا ہے. تو بھائی سب سے پہلا ایک ٹارگیٹ یہ ہے کہ بھائی اس علم کو پڑھ کے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو نہیں پتا. تو یہ کورس جیسے ہم نے کہا ہمارا یہ سگنیچر کورس ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر معاشرے میں ہر گروہ میں ایسے افراد تیار ہونے چاہیے کہ جو اس علم کو فارملی پڑھیں. ہر خاندان میں ایٹ لیسٹ, ہر گھرانے میں تو نہیں چلے, میں کہتا ہوں ہر خاندان میں جو 15-20 لوگوں کا 20-25 لوگوں کا خاندان ہے اس میں ایک نہ ایک شخص ایسا ضرور ہونا چاہیے جس نے دین کی تعلیم کو فارملی حاصل کیا ہو اور دین کے تمام سبجیکٹس کو زیادہ نہیں تو کم از کم تھوڑی سی ڈیپتھ میں جا کے ضرور پڑھا ہو اور دین کا عمومی فہم ضرور لیا اور اس کو اور اپنے آپ کو دین کے لیے کچھ نہ کچھ حد تک وقف کیا ہوا ہو. یہ کم از کم کسی گھرانے میں. صاحب آپ دیکھتے ہیں اکیڈمکس بروج کی, تو آپ سے پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ بروج کے اندر کنسسٹنسی ریٹ کیا ہے, مطلب فرسٹ ایئر کے لوگ میں سے کتنے لوگ سیکنڈ ایئر میں آتے ہیں. یہ پوچھنے سے چاہ رہا ہوں کہ لوگوں میں کتنی چاہت ہوتی ہے اس چیز کی, کتنی دین کے علم حاصل کرنے کی لگن ہوتی ہے کہ وہ فرسٹ ایئر بھی پڑھ لیتے ہیں اور ظاہر ہے پھر وہ پریشان نہیں ہوتے اور سیکنڈ ایئر میں پھر اس طرح سے آتے ہوئے تھرڈ ایئر کے اندر بھی آتے ہیں. تو یہ ریٹ کیا ہے آپ؟ نہیں الحمدللہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس سے جو جواب سے انشاءاللہ اسٹوڈنٹس اور موٹیویٹ ہی ہوں. دیکھیں ایک بات جو بالکل سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی کام کو کرنا شروع کرتا ہے, خاص کر کسی نیک کام کو, اور اس میں بھی سب سے بالاولیٰ جو ہے علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے نا, تو اس کا شیطان اس پہ بہت زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ جب ایک شخص حرام و حلال کی تفریق جاننے کی کوشش کر رہا ہے تو اب شیطان کے لیے اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے. تو ہوتا ہمارے ایڈمیشنز چونکہ عام طور پہ رمضان کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پروسیس یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں الحمدللہ ایمان ہائے ہوتا ہے, رمضان میں دوسرا بھی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار چلو پڑھتے ہیں. تو ابتدا میں تو الحمدللہ کافی لوگ ہوتے ہیں. پھر ایک اور انڈرسٹینڈنگ والی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے جو عمومی طور پہ فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ نہیں ہوتے, ہم جذباتی فیصلے زیادہ کرتے ہیں. تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جذباتی طور پہ فیصلہ کر لیا کہ یار کرنا ہے تو کرنا ہے. پھر جب وہ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو کسی کو چیلنجنگ محسوس ہوتا ہے, یا کسی کو کبھی پڑھنے, لوگوں کا عام طور پہ آپ دیکھیں عمومی مزاج نہیں ہے پڑھنے کا, ویڈیو کلپس دیکھ لیں, فنی کلپس دیکھ لیں, کافی ہے, کوئی ویسے ہی ریڈنگ شارٹس دیکھ لیں, ویڈیو شارٹ ہوئی اور پھر شارٹس میں کنورٹ ہو گئی. اکیڈمک ماحول ہمارے یہاں ویسے ہی اتنا نہیں ہے, تو ذرا سے جب محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہاں پہ سیریس پڑھائی, مطلب ان دا سینس کہ ٹھیک ہے کلیئرٹی ملی لیکن ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے, دن کے 3 گھنٹے آپ کو پتہ ہے چائے کا اسٹال لگانا پڑتا ہے, چائے نہیں ہوتی تو پھر. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یس دیر آر اسٹوڈنٹس جو کہ بیچ میں چیلنج فیل کرتے ہیں اور پھر وہ لیو کر بھی جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ان کے لیے ایک آپشن یہ ہوتا ہے, جیسے جو آپ نے ایک تو ہم بات کریں عالم علمہ کورس کی, تو دوسرا ایک جو ریلیٹیولی شارٹر پروگرام تاسیس کے نام سے, ٹھیک ہے, کہ دیٹ از دا بیسکس, دا ویری ویری بیسکس, جس کو ہم نے 1 سال میں اور ابھی جو ہوگا وہ 6 منتھس میں جو ہے وہ کنڈینس کر کے رکھا ہے, کہ جن کو مشکل لگ رہا ہے کہ بھائی ٹائم مینیج نہیں ہو پائے گا یا زندگی کی اور چیزوں کا لوڈ زیادہ ہے, یہ جو 5 سال کی کمٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہے تو بھائی 6 مہینے کی دے دیں, 1 سال کی دے دیں, اور وہ 1 سال 6 مہینے میں کنڈینس ہو گیا تو 1 سال کی کم از کم جو بنیادی عقائد, اور جیسے شیخ نے کہا کہ بنیادی میری زندگی کے حوالے سے طہارت, نماز, اس طرح کے جو بنیادی مسائل ہیں کم از کم ان کا تو پتہ ہو, تو الحمدللہ ایک میجورٹی جو ہے ہماری الحمدللہ وہ اسٹے کر جاتی ہے. لیکن یہ ایک جنرل پیٹرن ہوتا ہے. اچھا جو رمضان والے آتے ہیں نا وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 30-40% یا 20-30% تو چلے جاتے ہیں, لیکن جو یہ ونٹر انٹیک میں ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں یہ 90-95% ہمارا وہ کہتے ہیں نا کہ ریٹ ٹرانسفر ریٹ ہوتا ہے, نیکسٹ سکسیس ریٹ ہوتا ہے جو نیکسٹ کلاس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک مطلب اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ باقاعدہ 2 سے 3 مہینے سے ویٹ کر رہے ہیں نا, کہ ان کو ہم نے بتایا کہ نہیں اب ہمارا اکتوبر میں ایڈمیشن ہوگا, تو وہ ویٹ کر رہے ہیں اور پھر وہ اپنی خوشی سے اپنی چاہت سے, اور دیکھیں جس کو واقعتاً ایک طلب محسوس ہوتی ہے اور جس کو واقعتاً ایک نعمت کی قدر ہوتی ہے, تو پھر ہمارے کتنے ہی اسٹوڈنٹس ہیں جو پتہ نہیں دور دور سے علاقوں سے آتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کبھی جیسے حالات وغیرہ کوئی ایشو ہوتے ہیں, کلاسز کینسل کرنی ہوتی ہے, تو ان کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ پلیز جلدی سے بتا دیں, ہم 1-2 گھنٹے کا سفر کر کے آ رہے ہیں. اور پھر بھائی سمپل سی بات ہے کہ
جس انسان کو یہ محسوس ہو جائے نا کہ اللہ نے مجھے چنا ہے, اس کے لیے اسٹے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا, اور ایک اور آپشن الحمدللہ یہ بھی ہے کہ بھائی جن کے لیے ویک ڈیز میں پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو ان کے لیے جو ہمارا تھرڈ کورس ہے وہ بدایا کے نام سے, ٹھیک ہے, کہ وہ سنڈیز کو ہے صرف, کہ آپ باقی دنوں میں مصروف ہیں, جاب ہے, جو بھی فلانا مصروفیات ہیں, یا آپ کے لیے شام کو پڑھنا چیلنجنگ ہو رہا ہے, ٹریول کرنا چیلنجنگ ہو رہا ہے, تو پھر بدایا ایک آپشن ہے جس میں سنڈے اونلی کلاسز ہیں, کہ صرف اور صرف آپ نے سنڈے جو ہے وہ اس اعتبار سے مینیج کرنا ہے, اور اسی میں جو ہے ہماری جو فرسٹ ایئر کی کلاسز ہیں, فرسٹ ایئر کے کورسز ہیں جو بالکل بیسکس ہیں, اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم مینیج کر لیں. اچھا شیخ صاحب, آپ کے ہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آن کیمپس بھی ہوتے ہیں؟ یس سر. اور آن لائن بھی ہے. یس. اب یہ بتائیں ویوس کو کہ آن لائن اسٹوڈنٹس میں کون کون سے ممالک سے, کیونکہ میں ممالک کی بات کروں گا اس کا مطلب یہ کہ میرے علم ہے کہ بہت ممالک سے لوگ آپ نے پڑھا. ابھی آپ کو ایگزیکٹ نمبر تو ہماری الحمدللہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی, ابھی کی اسٹیٹس تو مجھے نہیں پتا, لیکن 6-8 مہینے پہلے کی جو اسٹیٹس ہیں اس میں تقریباً کوئی 70 سے اوپر جو ممالک ہیں اس میں ہمارے یہاں لوگ پڑھ رہے ہیں. کوئی 150 سے اوپر علاقے ہیں, شہر ہیں جہاں سے لوگ ہمارے یہاں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. ابھی پچھلی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے کہا جی میں یہ جو کتاب التوحید کا لیکچر ہے یہ پیرس میں بیٹھ کے سن رہی ہوں, تو کسی نے کہا جی ہم ریاض میں بیٹھے ہیں, کسی نے کہا جی ہم دوحہ میں بیٹھے ہیں. ایک بات میں چاہوں گا کہ ہم ایڈ کر دوں کہ اس کا قطعاً یہ بات بتانے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی خدا نخواستہ شو آف کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ایک بات جو واقعتاً اہمیت کے حامل ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اسٹوڈنٹس کو ایک ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ ملتا ہے. لیکن جب ہم ایک ہی علاقے کے لوگوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہی سارا دین ہے جو ہمیں پتہ ہے, ہمیں مسائل ہی نہیں پتہ ہوتے لوگوں کے کیا ہے. جیسے شیخ نے ذکر کیا کہ جب دوسرے دنیا کے ممالک کے لوگ ایشوز بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے واقعتاً لوگوں کے کس کس طرح کے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں آپ کو انڈیا میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے اسٹوڈنٹس بھیجتے ہیں, وہاں کتنی مشکلات ہیں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر دوسرے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پہ جو سو کالڈ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے نا, کہ وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے مسائل کچھ عرصے بعد یہاں پہ آتے ہیں, تو ہم محسوس کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوال جو پچھلے سال باہر سے آیا ہوتا ہے اگلے سال بھی وہ لوکل بن کے آ رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایک یہ بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک یہ ورائٹی آف کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹس سے ایکسپوجر ملتا ہے, ان کے سوالات سے ایکسپوجر ملتا ہے, تو اس اعتبار سے الحمدللہ یہ بہت بینیفیشیل ہے. اور یہ اس بات کی ایک جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ مقصد کوئی اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے, ظاہر ہے کہ انسان کو خوشی تو ہوتی ہے کہ ہم الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں کراچی کے سے ایک علاقے میں بیٹھے, اور یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کتاب و سنت کی اللہ کی توفیق سے خالص دعوت جو ہے دنیا کے کس علاقے تک اللہ کی توفیق سے پہنچا رہے ہیں. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ الحمدللہ ہمارا ایک جو آن لائن ایک سسٹم ہے نا, اللہ کی توفیق سے ایک بہت ایک اچھا ویل مینٹینڈ اور ایک آرگنائزڈ ایک آن لائن سسٹم ہے جس میں ایک سننے والے کو اور دیکھنے والے کو بالکل بھی پریشانی محسوس نہیں ہوتی. آپ آن سائٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنا ایکوپمنٹ ہم نے لگایا ہوا ہوتا ہے اس ایکسپیرینس کو, کہ آن لائن والے کو بالکل بھی محسوس نہ ہو کہ وہ ایک طرح سے لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہے. الحمدللہ ہم نے اپنا آئی ٹی ایکوپمنٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ رکھا ہے کہ ہماری ساؤنڈ کوالٹی, ہماری ویڈیو کوالٹی بہترین جائے, سامنے اسٹوڈنٹس کے کچھ سوالات آئیں. اوبیسلی کبھی کبھار اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو سوالات زیادہ ہوتے ہیں, ہر کلاس میں اس جواب دینا مشکل ہوتا ہے, لیکن کوشش ہمارے ٹیچرس کی مشائق کی یہی ہوتی ہے کہ میکسیمم کویشچنس کو آنسر کریں. اس کی ایک اور فیسلٹی آپ دیکھتے ہیں کہ آن لائن کوئی سوال آتا ہے تو آن سائٹ سب لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں, جو ایک وائس میں آتا ہے, ساؤنڈ کے تھرو آتا ہے. اور آن لائن آپ لوگ جو سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی سب جتنے لوگ آن لائن بیٹھے ہوئے ان کو بھی سنائی دے رہا ہوتا ہے جب مائک میں کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جی, تو اس لیے اصل آن لائن کا ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نا جب آن سائٹ بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آن لائن ہوتے ہیں تو آن لائن کیا باتیں اور آن سائٹ کیا باتیں ہو رہی, آن لائن نہیں پتہ چل رہی, یا آن لائن کوئی سوال کر رہا ہے تو شیخ کے کانوں میں آ رہا ہے, آن سائٹ نہیں پتہ چل رہا. تو الحمدللہ ایک ریئل ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے. ایک یہ بہت ڈفرینس, جیسے کچھ سیلف پیسڈ کورسز ہوتے ہیں نا کہ بس آپ صرف ریکارڈنگ سن رہے ہیں, تو الحمدللہ یہ اس سے ایک بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ لائیو جو ہے وہ انگیجڈ ہوتے ہیں, آپ آن کیمپس اسٹوڈنٹ سے بھی آپ انگیجڈ ہوتے ہیں, آپ کا سوال جو ہے وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں, کم از کم استاد اگر پڑھ رہے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو انگیج ریڈنگ کے طور پہ بھی کرائیں, اور ان کے پاس ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے الحمدللہ کہ اگر وہ اپنے اینڈ پہ بھی اکوپمنٹ صحیح کریں. دیکھیں انسان ہے, ظاہر سی بات ہے, پرفیکشن کہیں نہیں ہوتی ہے, پرفیکٹ جو ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. بار بار ہم بھی اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں جب بھی ہم نماز میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ,
تو اونچ نیچ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے, انسان کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آن لائن اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے بالکل آن سائٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں. آپ نے خود بھی کبھی محسوس کیا ہے کہ کبھی اگر نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم کلاس کو روک دیتے ہیں. بالکل کہ بھائی ابھی ہمارے میجر اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ, اور ہر اسٹوڈنٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, تو ان اسٹوڈنٹس کو ان کا بھی حرج نہ ہو. تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے پوری کہ آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو ہے وہ ایکسپیرینس ایسا ہی ہو جیسا کہ ایک آن سائٹ اسٹوڈنٹ کے ہوتا ہے. اچھا شیخ صاحب آپ بتائیے کہ بروج انسٹیٹیوٹ دوسرے اداروں سے مختلف کیسے, کیوں مختلف ہے, اور آپ بروج کی بات کیوں کریں گے کہ بھائی آپ بروج میں آئیں؟ میں بروج کی بات کیوں کروں گا؟ کیا لوگ بروج میں وائی شوڈ سم ون آپٹ فار بروج؟ دیکھیں مختلف کیوں ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں نا علم کی تلاش میں نکلنا چاہیے, ہمیں کچھ ڈفرینٹ کی تلاش میں نہیں نکلنا چاہیے. اور کئی اور ادارے بھی اس تعلیم کو آگے پہنچا رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے پہنچا رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کچھ ڈفرینٹ کریں, ہم نے ایک نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو آگے پیش کیا, اور اس انداز میں کیا کہ جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے کچھ اداروں میں جو آن لائن آج کورس کرا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے شاید, یا جو بالکل شروع میں کچھ لوگ انہوں نے سٹارٹ کیا, ہم ان میں سے ایک تھے. بہت سے لوگوں نے کووڈ کے بعد سٹارٹ کیا, تو جب کووڈ آیا ہم الحمدللہ اس وقت بھی کورس کرا رہے تھے. ہم نے یہ کام اس لیے کیا. دوسری بات یہ, جیسے ہم نے کہا کہ ہمارا ایک آن لائن ایکسپیرینس ہے, الحمدللہ کی توفیق سے ہمیں ایکسپیرینس ہو چکا ہے پچھلے 7-8 سالوں میں یہ کرانے کا. اللہ کی توفیق سے کچھ بیچز گریجویٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. دوسری چیز, ہمارے جو انسٹرکٹرز کی مشائق کی جو ایک لائن اپ ہے نا, جو ایک مشائق کی جو ایک ٹیم ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کراچی میں یا آن لائن جو بھی لوگ اردو زبان میں اس تعلیم کو دے رہے ہیں وہ ایک ون آف دی بیسٹ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی مشائق کو رکھتے ہیں وہ ہمارے یہاں جتنے بھی ادارے ہیں, مدارس ہیں, ان کے بیسٹ مشائق کو انوائٹ کرتے ہیں. اور وہ بیسٹ کیسے مل جاتے ہیں ہمیں, یا جو سینئر ہیں یا جو سب سے پڑھانے میں ماشاءاللہ ایک جن کا نام ہے, وہ اس طرح سے مل جاتے ہیں کہ ہمارا کورس شام میں ہے. تو اکثر مدارس میں مشائق صبح میں انگیجڈ ہوتے ہیں, تو کسی مدرسے میں کوئی ہیں, کسی مدرسے میں کوئی ہیں, تو ہم نے ہر مدرسے میں جو ہمارے کچھ اساتذہ بھی تھے اور جن کو ہم سمجھتے تھے ان کو ہم نے یہاں پہ اپنے ساتھ جوڑ لیا. اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو بروج میں آئے اور پڑھنا چاہے وہ کیوں پڑھنا چاہے, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں خالص کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے. یہاں پہ سوال کرنے کا آپشن ہے. یہاں پہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ پوچھیں, ہمارے یہاں مشائق کے نمبر ویسے ہی مشہور ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو لوگ اسٹوڈنٹس لے لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. آپ کو اگر کلاس میں سوال کا جواب نہیں مل رہا, بعض اوقات آپ میسج کر سکتے ہیں, آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی ذہن میں کنفیوژن ہوگی, ہماری پوری کوشش ہوگی اس کنفیوژن کو اس کا جواب دیں. اور کبھی کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں ہمیں علم نہیں ہوگا تو اسٹوڈنٹ سے ہم سیکھیں گے بھی. تو بروج میں آنے کا ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ خالص کتاب و سنت کی تعلیم ہے, اور اس کے بعد کتاب و سنت کے منہج پہ خالص سلف صالحین کا جو ہمارا منہج رہا ہے, ہمارے اسلاف کا جو دین کی دعوت کا منہج رہا ہے, دین کی تعلیم کا منہج رہا ہے, الحمدللہ ہم اس کے حساب سے اس کو چلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جو ہیڈ ہیں, جن کے زیر نگرانی, جن کے انڈر سپرویژن ہم چل رہے ہیں, وہ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہیں حفظہ اللہ. تو اللہ کی توفیق سے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ شیخ صاحب ہمیں ہیڈ کرتے ہیں اور ہم شیخ صاحب کے انڈر کام کرتے ہیں, اور شیخ صاحب کی گائیڈ لائنز لے کے ہم اس انسٹیٹیوٹ کو چلاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک اسپیکٹ ہے جو الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. اور میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیوں دیکھیں, ہمارے اسٹوڈنٹ سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیر ہیو بین اسٹوڈنٹس جو, اور خیر کسی جگہ کے نام لینے کی بات نہیں ہے, لیکن بہت سی جگہوں پہ کویشچن کو انکریج نہیں کیا جاتا, آپ پوچھیں نہیں, اور جو آپ کو کہہ دیا ہے بس آپ اس پہ قائم رہیں. جو شیخ نے بات کی کہ الحمدللہ ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپینینز ایسا نہیں ہے کہ دوسروں پہ فورس کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم کسی کو کہیں کیونکہ آپ ہمارے اوپینین سے ایگری نہیں کرتے اس لیے ہماری کلاسز کو اٹینڈ نہیں کر سکتے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں 3rd, 4th, 5th ایئر میں بھی وہ آ کے مشائخ سے سوال کرتے ہیں,
اور الحمدللہ یہ بات کہ اگر مشائخ کی طرف سے کبھی کسی کو ایسا لگتا بھی ہے کہ یہ اوپینین شیخ نے اوپینین تو ذکر کر دیا لیکن نہ حدیث بتائی نہ آیت بتائی, اور وہ شیخ سے سوال کرتے ہیں, اور واقعتاً پھر ایسا ہوتا ہے کہ مشائخ کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی میں جو بات کر رہا ہوں ایسے نہیں کہ ہوا میں بات کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس اعتبار سے اسٹوڈنٹس کو ایک سیٹسفیکٹری رسپانس ملتا ہے کہ بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں کہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے فلاں بڑے نے کہہ دیا تھا یا فلاں نے ہم نے تو اس کتاب میں پڑھا ہے, بلکہ یہ کہ اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جا کے قرآن و سنت سے جوڑا جاتا ہے, اور اسی طریقے پر اسی منہج پر جو کہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ 200 سال پہلے ملے گا, وہی جو 1400 سال پہلے سے آپ کو چلا آ رہا ہو. اور جہاں پہ یہ کنیکشن بریک ہوتا ہے وہاں پہ ہم بھی کویشچن اٹھاتے ہیں کہ یار یہ چین پیچھے کیوں نہیں جا رہی, یہ چین کیوں فلاں علاقے پہ کیوں رک رہی ہے, یہ فلاں ٹائم پیریڈ پہ کیوں رک رہی ہے. اس کو جانا پڑے گا پیچھے صحابہ کے زمانے تک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک. لیکن میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے اس عالم عالمہ کورس کے بارے میں پوچھا کہ اس کو ہم نے کیوں شروع کیا یا ایسی کیا ڈفرینٹ چیز تھی. دیکھیں جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا نا, ہم نے دیکھا کہ کچھ اس وقت ادارے تھے کہ جو آن لائن کلاسز کرا رہے تھے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو وہ آن لائن کرا رہے تھے وہ ریکارڈنگس پہ کرا رہے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ اور پھر ہمارا بھی پرسنل ایکسپیرینس رہا کہ ریکارڈنگس پہ نا کنسسٹنسی نہیں رہ پاتی. سیلف پیسڈ پہ بعض اوقات آپ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میکسیمم سال کا کورس کر لیں گے, لیکن اس کے بعد کنسسٹنسی مینٹین کرنے کے لیے نا بہت زیادہ آپ کو نا ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ سینئر ہوتے رہتے ہیں اتنا زیادہ مشائخ سے کنیکٹ ہوتے رہتے ہیں, اتنا زیادہ ہمیں آبویسلی جو میلز ہیں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے, ایک معاشرت قائم ہوتی رہتی ہے اور وہ سوالات کرتے ہیں اور میسیجز کرتے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک ادارے سے کنیکٹ فیل کرتے ہیں, وہ اس علم سے اپنے مشائخ سے ایک کنیکٹ فیل کرتے ہیں. ایز پر ریکارڈنگس علم تو ملتا ہے اس سے, لیکن بعض اوقات پھر مشائخ سے ایک تعلق ایک کنیکشن بعض اوقات نہیں مل پاتا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کا نہ بھی ایشو ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ چونکہ ایک معاشرت نہیں ہوتی اسٹوڈنٹس کی اور پھر مشائخ سے, تو ہوتا کیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کورس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں اور ابھی پھر دوبارہ کریں گے کہ جتنا کوشش کر سکتے ہیں کلاس کو لائیو اٹینڈ کریں, اگر آن سائٹ آ سکتے ہیں تو آن سائٹ آ کے کریں. ہمارے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے جو آن لائن اٹینڈ کرتے تھے ایک دفعہ وہ آن سائٹ آئے اور اس کے بعد وہ آن سائٹ ہی آئے, یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کتنا امیزنگ ایکسپیرینس ہے آن سائٹ آ کے پڑھنا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک تو آن سائٹ سے آن لائن جاتے ہیں تو فوراً تھوڑا سا ایک آپ ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں. پھر جب ایک نیکسٹ لیول آتا ہے اس کا کہ اس میں آپ ریکارڈنگس پہ چلے جاتے ہیں جب لائیو. تو اس لیے بھائی اگر آن سائٹ نہیں آ سکتے تو لائیو کلاس کو اٹینڈ کریں. لائیو نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ چلیں ریکارڈنگ پہ چلے گا, اس کا اپنے آپ کو کنسسٹنٹلی ٹائم مینیج کر کے ڈیلی کی بیسس پہ اس کو سنتے رہیں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ آن لائن جاتے ہیں, آن لائن سے پھر ریکارڈنگس پہ جاتے ہیں, پھر ریکارڈنگس پائل اپ ہونا شروع ہوتی ہیں, پورا سیمسٹر پورا ایئر گزر جاتا ہے اور کورس چھوڑ دیتے ہیں. آن لائن کے تو اپنے فوائد بھی ہیں جی, کہ ہم نے نوٹس کیا کہ فرسٹ ایئر کے اندر ہم تو بیٹھتے تھے کرسیوں میں, شیخ عدیل نے بات کی نا بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ چین وہاں تک جاری نہیں جا رہی. ہاں, تو سیکنڈ ایئر میں جب ہماری کلاسز لوگ کم ہو گئے, ہم لوگ ذرا ہم تھوڑے کم ہو گئے تھے, تو پھر ہم نے بھی طے کیا کلاس کے اندر کیا ہم کرسیاں بھی نکال دیتے ہیں, کرسیاں بھی نکال دیتے. حالانکہ اس کے بعد جو ہے نا بڑا اچھا لگا یہ, حالانکہ لوگوں فرش پہ بیٹھنے سے بہت مایوس ہوا کہ یار یہ کیا بات ہے کرسی. ہم نے کہا یار ذرا اب سیکھنے آؤ طریقے سے سیکھو, نیچے بیٹھ کے سیکھو. نہیں یہ بہت ایک اچھا وہ رہا کہ یار یہ چیز بھی ہے نا, اگر آپ مشائخ کے پاس آگے سیکھتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اچھا شیخ صاحب, ہم اب تھوڑا بڑھتے ہیں آگے, ہم بات کرتے ہیں ایگزامینیشن کی. لوگ پوچھتے ہیں ایگزام کس طرح سے لیتے ہیں اور ایگزام کیوں ضروری ہوتا ہے, اس میں نہیں بھی لیا جائے ایگزام؟ نہیں نہ دیں. میں تو اس بات میں اسٹوڈنٹس کو کہتا رہتا ہوں کہ ایگزام جو ہے نا وہ کسی بھی طرح آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بننے چاہیے, بیریئر نہیں بننے چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. جب آپ علم اللہ کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو جواب اللہ کو ہی دینا ہے. ایگزام کی ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, آپ نے مجھ سے اگر کچھ پڑھا ہے, اب آپ کسی کو بتائیں گے کہ میں نے فلاں سے پڑھا ہے. پہلے یہ زمانہ چلتا تھا کہ علماء کے یہاں, ائمہ کے یہاں, محدثین کے یہاں ایک سند دی جاتی تھی, ایک اجازت دی جاتی تھی کہ فلاں شخص نے مجھ سے روایت حاصل کی اور میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ یہ آگے نریٹ کرے. تو یہ ایک جو طریقہ تھا, اب یہ طریقہ اب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اڈیپٹ ہوا ہے, کچھ ماڈیفائی ہوا ہے. اب ہمارے پاس اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اب ہر کسی کو ہر وقت انگیج کر کے رکھنا, اس کے ذاتی پتہ ہو, اس سے پوچھا جائے. اب یہ پروسیس ہمارے یہاں تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے.
اس میں ہماری طرف سے 2 اسیسمنٹس ہوتی ہیں الحمدللہ کہ سیمسٹر میں، ہر سیمسٹر میں ایک بیچ میں اسائنمنٹ آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کچھ ٹاسک دی جاتی ہے کہ وہ اس کو اپنے اینڈ پہ کریں. اس سے ایک ان کا ریویژن بھی ہو جاتا ہے. جو تھوڑا سا ادھر ادھر غائب ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ کلاسز مس ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی ایک اپرچونیٹی مل جاتی ہے کہ وہ تھوڑا سا واپس آ جاتے ہیں. اور پھر ایک سیمسٹر کے اینڈ پہ ہمارا ایک ایگزام ہوتا ہے جس سے اساتذہ کو ایک فیڈ بیک مل جاتا ہے کہ جو باتیں انہوں نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اسٹوڈنٹس نے ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. اور جہاں پہ اگر میجر گیپ آ رہا ہے تو وہ ہمیں بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ بھائی فلاں چیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اس پہ تھوڑا سا فوکس کیا جائے. اور اسٹوڈنٹ سے ہمیں ایک فیڈ بیک مل جاتا ہے کہ الحمدللہ جو باتیں ہم نے جس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہیں وہ ان کو اس طریقے سے حاصل ہو گئی ہیں. جہاں تک بات ہے کہ ایگزامز ہوتے کس طرح ہیں، تو جو آن کیمپس یا آن سائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے تو جو گیون ڈیٹس ہوتی ہیں اس میں وہ کیمپس پہ آتے ہیں، کیمپس پہ ریٹن ایگزامز دیتے ہیں. آن لائن اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک آسانی یہ ہوتی ہے بیکاز ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مختلف ٹائم زون سے بھی ہوتے ہیں. تو ہم ڈیٹ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اب ہم اس ڈیٹ پہ 24 آورس کا ایک ٹائم پیریڈ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو وہ ایگزام اٹیمپٹ کرنے کی. اور جیسے الحمدللہ شیخ طاہر نے بتایا تھا کہ ہمارے آن لائن سسٹم الحمدللہ ایک ویل اسٹیبلشڈ ہے، تو ہمارے پاس ایک اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ LMS ہے جس پہ ہمارے سارے سبجیکٹس، سارے ایگزام، ساری بکس وغیرہ جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ کمپائلڈ ہوتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے پاس باقاعدہ اس میں جو ہے وہ ڈیٹ وائز آ رہا ہوتا ہے، ان کا پورا کیلنڈر آ رہا ہوتا ہے کہ کس ڈیٹ پہ ان کے اسائنمنٹس ہیں، کب ان کی جو ہے سبجیکٹ وائز ایگزامز ہیں. اور پھر وہ ایگزام جو ہے وہ آن لائن ہی اٹیمپٹ کرتے ہیں، آن لائن ہی سبمٹ کرتے ہیں، اور ان کو ان کا رزلٹ بھی جو ہے وہ تقریباً فوراً ہی ود ان دیٹ ڈے یا آفٹر دیٹ ڈے اینڈ جو ہے ان کو فوراً فیڈ بیک بھی مل جاتا ہے الحمدللہ. صحیح. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن نمبرز بھی ہیں ہمارے پاس، اور ہیلپ لائن سپورٹ ہے. اسٹوڈنٹ سپورٹ کے لیے ہم نے اپنے کچھ ممبرس کو وہ کہتے ہیں نا وقف کیا ہوا ہے اس کام کے لیے. ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی کوئریز اور ایشوز کو اس کو حل کرتے رہیں، سنتے رہیں اور اس کا سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں. مجھے بتا تھا کہ میں مسائل تو پھر آپ کو آتے ہوں گے جی نمبروں کے معاملے میں، نمبر کم تھے نمبر یس یہ بھی آتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نقصان کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. اور یہ جو ہمارے بچپن سے وہ ڈلا ہوا ہے کہ A گریڈ A+ گریڈ جو ہے، تو یس دیکھیں ایسا ہوتا ہے. اور جیسے شیخ طاہر نے مینشن کیا کہ الحمدللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنے اینڈ سے کہ جس حد تک ممکن ہو ہم اسٹوڈنٹس کو اپنے اینڈ سے سیٹسفائی کر سکیں. ہم مشائخ کو بھی یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہماری ایک پالیسی ہے جو کہ میں کلیئرلی مینشن کرنا چاہوں گا. وہ پالیسی میں نے یونیورسٹی سے بھی نہیں دیکھی ہے اور کافی مدارس سے بھی نہیں دیکھی. ہم اسٹوڈنٹس کو ان کی جو آنسر شیٹس ہوتی ہیں ہم ریٹرن کرتے ہیں. یہ آپ آنسر شیٹس آپ ہی رکھیں، چیک بھی کر لیں. آپ ٹیچرس کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ اپنے کویشچنز جو بھی آپ نے بنائے تھے وہ کلاس میں ڈسکس بھی کر لیں، ان کو سالو کر کے ہی بتا دیں، کیا ایکسپیکٹیشن تھی وہ بھی کلیریفائی کر دیں. اور اسٹوڈنٹ کو ان کے آنسر شیٹس گھر پہ لے جانے کو ملتی ہے کہ کل کو آپ نے دیکھنا ہو کہ آپ نے کیا کیا تھا، آپ کی کیا پرفارمنس تھی، آپ کو بتاؤ ہم نے رکھ کے کیا کرنا ہے. تو اس اعتبار سے الحمدللہ یہ ایک ہم نے کچھ اللہ کی توفیق سے سسٹم ڈیوائز کیا ہوا ہے، ڈیولپ کیا ہوا ہے. جو آپ نے کوئریز کی بات کی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں جلد از جلد ان اے ڈے 2 days میکسیمم 1 ہفتے. اور یہ تو دیکھیں پوری دنیا میں بات ہے، آپ بڑے بڑے سافٹ ویئرز وغیرہ والوں کو بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں، پیچھے ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس پوری کوشش کی جاتی ہے. اور ایسی بات تو نہیں ہے کہ فلاں اسٹوڈنٹ میرا فیوریٹ ہے تو ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، آپ سے میری کوئی دشمنی ہے. تو وہ پروسیس ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنا سیٹسفیکٹری رسپانس ہم دے سکتے ہیں. اچھا شیخ ایک سوال ہے جی کہ ایز اے لسنر ہم آ سکتے ہیں ادارے میں 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے؟ اس کا مطلب اٹینڈنس ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اس کے 2 سوال ہو سکتے ہیں کہ ایک آن لائن اگر اسٹوڈنٹ ہے تو کیا وہ آن سائٹ آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے. ہم تو کہیں گے آن لائن نہیں ہے، وہ صرف چاہ رہا ہے کہ ہم ایسے آ جائیں. وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو جو اسٹوڈنٹ ہے نا جو آن لائن ہے تو وہ آ سکتا ہے اور کوشش کرے آن سائٹ، یا نہیں آ سکتا تو کبھی بھی آ سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے ایز اے لسنر اس نے رجسٹر کیا ہے کہ میں ایز اے لسنر جوائن کر رہا ہوں، تو وہ بھی کبھی بھی کلاس میں آ سکتا ہے. رجسٹر نہیں بھی کیا، اس کو کہیں سے پتہ چل گیا بھائی یہاں کلاس ہوتی ہے، بسم اللہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، وہ آئے ادھر بتائے ہمارے یہاں ریسیپشن پہ کہ جی میں فلاں شیخ کی فلاں کلاس اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کوئی نہیں روکے گا اس کو، بالکل ہے. ہم بلکہ کرتے یہ ہیں، اور ابھی انشاءاللہ کچھ پوسٹرز وغیرہ اس طرح کے نکلیں گے کہ ہمارے یہاں کچھ مشائخ کی کلاسز اس کو ہم وہ ہوتا ہے کورس کا پارٹ ہے، تاسیس کا یا عالم عالمہ کورس کا پارٹ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو پبلک کرتے ہیں تو اس کلاس میں ادر دین ریگولر اسٹوڈنٹس بھی آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. جیسے قرآن کی کلاس ہے، عقیدے کی کلاس ہے، حدیث فقہ کی کلاسز ہیں، بخاری کی کلاس ہے، تو وہ اس کو ہم پبلک کرتے ہیں. ابھی ان قریب میری جو ایئر 1 میں بلکہ ایئر 2 میں قرآن پڑھاتا ہوں، وہ پبلک انشاءاللہ ہم اس کو مارکیٹ کریں گے، لوگ اس میں جوائن ہو سکتے ہیں. عقیدے کی کلاس ہے اس کو کر سکتے ہیں، اور وغیرہ اور بہت ساری اس طرح کی کلاسیں ہیں، وہ فری آف کاسٹ آپ آ کے بیٹھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ میں ایک بات واضح کر دوں، دیکھیں الحمدللہ ہماری کوئی کوشش
ایسی نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو بھی خدا نخواستہ دین پڑھنے سے روکیں. تو الحمدللہ اس اعتبار سے جیسے شیخ نے مینشن کیا, ہماری ایک اوپن ڈور پالیسی ہے. جس نے بھی پڑھنے کے لیے آنا ہے, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آنا ہے, الحمدللہ ہمارے دروازے بوتھ آن کیمپس اینڈ بوتھ آن لائن. یہ بھی میں مینشن کر دوں, آن لائن بھی جس نے حاصل کرنا ہے فوراً جو ہے ان کو ہمارے لسنر گروپ ہوتا ہے, اس میں ہر چیز کا ان کو ایکسیس مل جاتا ہے. صرف ایک فرق آتا ہے, وہ ہے ادارے کی طرف سے سرٹیفیکیشن کا. ٹھیک ہے, کہ ادارہ سرٹیفائی کر رہا ہے کہ فلاں اسٹوڈنٹ نے ہمارے یہاں سے ایک کورس جو ہے وہ باقاعدہ طریقے سے کیا ہے, اس کے لیے پھر ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے نا کہ آپ آئیں, پڑھیں, دین کا علم حاصل کریں, کوئی ہر اللہ کی طرف سے آپ کو بالکل اجر ملے گا. لیکن ہم یہ سرٹیفکیٹ اس وقت ایشو کریں گے جب آپ ہماری ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہوں گے, جس میں ہماری اٹینڈنس پالیسی آتی ہے. اگر آپ آن کیمپس ہیں 70 to 80% ہے کہ یو ہیو ٹو مینٹین دا اٹینڈنس. اور آن لائن میں جو ہے اسیسمنٹس ہوتی ہیں, اسائنمنٹس ہیں, ایگزامز ہیں, وہ آپ نے ٹائملی اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. اگر آپ کی اس میں لیکنگ ہوگی تو یس وہ سرٹیفکیشن کے پروسیس میں. ادروائز کوئی ہماری طرف سے ریسٹرکشن نہیں ہوتی. جس نے پڑھنا ہے, حالانکہ جس کلاس میں پڑھنا ہے, جو سبجیکٹ پڑھنا ہے, تو الحمدللہ ہماری طرف سے پوری انکریجمنٹ ہوتی ہے. کوئی 1 گھنٹے کے لیے بھی آ سکتا ہے تو ہم ان کو اپنی طرف سے سجیسٹ بھی کر دیتے ہیں کہ اگر آپ 1 گھنٹہ مینیج کر سکتے ہیں تو آپ فلاں کلاس میں چلے جائیں. پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارا ادارہ دین کی تعلیم آگے پہنچانے کے لیے ہے. ہم چاہتے ہیں لوگ آئیں, زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم حاصل کریں. کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے کہ آپ فلاں کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے, فلاں چیز اٹینڈ نہیں کر سکتے. تو اس بات پہ کلیئر رہیں. جیسے انہوں نے کہا آن لائن ہو آن سائٹ, بھائی ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. ایک شکایت ہے جو مجھے بھی ہے اور میرے جیسے بہت اسٹوڈنٹس کو بھی ہے, اللہ خیر, بھائی کہیں ریکارڈنگ نہیں دیتے برج والے. کس کو نہیں دیتے؟ نہیں صحیح بات ہے. جو لیکچر کی ریکارڈنگ سر میں یہ 7 سالہ تجربہ ہے ہمارا. ریکارڈنگ کی جو ہے لیکچر کی ریکارڈنگ ہوتی ہے بالکل وہ لوگ نہیں دیتے. تو صحیح بات, اور کیٹیگوری منع کیا تھا بھائی نہیں دیں گے ہم. جی جی الحمدللہ. نہیں دیتے. نہیں, میرا ایک سوال یہ ہے کہ ان کو کیسے پتا ہمارا لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے؟ یہ تو آن سائٹ اسٹوڈنٹ ہیں. یہ بڑے باخبر لوگ ہیں. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ابھی پیدا ہوا ہے, تھوڑے دنوں بعد ماں باپ جو ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, وہ ڈاکٹر جو ہے ایک انجیکشن لگاتا ہے. اب بچہ زور سے رو رہا ہے, تو کیا والدین بچے پہ ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اب بچے سے اگر پوچھا جائے بیٹا انجیکشن لگوانا ہے تو کیا بولے گا؟ جواب نہیں دے سکے گا وہ, بولے گا نہیں کرانا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے آپ کو اپنے اساتذہ پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے کہ کچھ اساتذہ کے ہمارے ایز اے ٹیم ایکسپیرینسز رہے ہیں کہ کچھ دروازے جب کھل جاتے ہیں تو وہ شیطان کا ان سے داخل ہونے کا جو ہے نا وہ راستہ ایک بن جاتا ہے. اور چونکہ ہمارے ایکسپیرینس رہا ہے کہ اچھے اسٹوڈنٹس پہ الحمدللہ, دیکھیں جب میں کلاس میں بیٹھا ہوں اور میرے ذہن میں اگر یہ بات آ گئی نا یار اس کی تو مجھے ریکارڈنگ مل جائے گی, یار آج نوٹس نہیں بناؤں گا میں, میری اٹینشن ادھر ہو جائے گی, کوئی فون پہ آ جائے گا, فون اٹینڈ کر لوں گا. جب مجھے پتہ ہے اور اگلے دن میں کلاس میں ہی نہیں آؤں گا, اگلے دن کبھی میں کلاس, وین یو فیل دیٹ لاس کہ میں ایک دن نہیں آیا نا, میرا کچھ نقصان ہوا ہے, تو پھر آپ اس کو کوشش کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے, دیکھیں انسان ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک چیز اگر تھوڑا پش کروں میں مینیج کر سکتا ہوں, تو آپ پش کر کے, آپ کو پتہ ہے یار ہو جائے گا تو آپ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے جس وجہ سے ہم انکریج بالکل نہیں کرتے کہ ہم کسی آن کیمپس اسٹوڈنٹ کو ریکارڈنگز دیں. لیکن میں واضح بھی کر دوں آپ کے ساتھ, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جن اسٹوڈنٹس کے پاس جینون ایک ریزن ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی ٹریول کر رہے ہیں جاب کی وجہ سے, تو آپ کو پھر ہم نے اکوموڈیٹ کیا ہوگا انشاءاللہ. جن کے پاس کوئی جینون ریزن سے مراد یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا ہے, کوئی ٹریول کر رہا ہے, جیسے عمرے پہ لوگ جاتے ہیں, حج پہ لوگ جاتے ہیں الحمدللہ, تو اس میں ہم بالکل وقتی طور پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہماری اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہم پہ یہ بھروسہ کریں کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے ہسٹری میں ہم نے کچھ سیکھا ہے. ایک کچھ عرصے میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی چھوڑتے ہوئے, تعلیم چھوڑتے ہوئے, عالم عالمہ کورس کو ایگزٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور بات کیا تھا؟ آن سائٹ ریکارڈنگ, آن لائن ریکارڈنگ اینڈ ایگزٹ, غائب ہو گئے. کیونکہ آپ وہی جیسے میں نے پہلے بتایا, وہ ریکارڈنگ پائل اپ ہوتی گئی, پورا سیمسٹر گزر گیا. یار اب میں کیسے سنوں گا یہ 200 گھنٹے کے لیکچرز؟ تو بھائی یہ تو میں چھوڑو, اگلے سال کورس جوائن کریں گے. اگلے سال ٹائم نہیں تھا, کوئی اور مصروفیت آ گئی, نکل گیا وقت, نکل گیا. ویسے یہ بھی جتنی بھی جامعات ہیں یونیورسٹیز کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, ویسے جہاں پہ اٹینڈنس کو زیادہ فوکس نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا یہ لیکچر ہوگا, یہ اپلوڈ ہو جائے گا, جی آپ ایگزام دے دیجیے گا, ڈگری مل جائے گی آپ کو. یہ مینشن سارا وہیں سے آتا ہے کہ آپ اٹینڈ نہیں کریں. اب ظاہر دین کی تعلیم کے لیے اٹینڈنس تو حاضری ہونا, یہ آپ شیخ کے ساتھ بیٹھنا, یہ بہت ضروری ہے. اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک ہمارے یہاں کیسز بھی ایسے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک اسٹوڈنٹ نے کافی ٹائم
کیونکہ ہمارا انیشیل پروسیس یہ نہیں تھا. ہم نے جو عالم عالمہ کورس بھی ہے, تاسیس بھی ہے, وہ ہم نے آن لائن اور آن سائٹ ایک طریقے سے سیم رکھا ہوا تھا. لیکن اب ایشو کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے سامنے آ نہیں رہا. اساتذہ کو نہیں پتہ کہ یہ طالب علم ہے کون. جب اساتذہ اس کو پہچانتے نہیں ہیں تو پھر آن کیمپس کا فائدہ نہیں بنا. جب آن کیمپس اور آن لائن والے میں کوئی فرق نہیں ہے, تو آن کیمپس والا جو آ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, استاد پہچانتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے. اس کو آن لائن دیکھیں, آن لائن الحمدللہ اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں, لیکن آن لائن آپ کو ہی پتہ ہے دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ آن لائن سرٹیفکیشنز میں اور ایک آن کیمپس سرٹیفکیشنز میں ایک فرق رکھا جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آن کیمپس آئیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آن کیمپس نہیں آ سکتے ان کو ہم آن لائن فیسیلیٹیٹ کریں. جو آن کیمپس آ سکتا ہے اس کو ہم باؤنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ آن کیمپس پہ ہی فوکس کریں, کلاس میں آپ رہیں, حاضر دماغ رہیں, اسٹوڈنٹ اساتذہ سے انگیج کریں, اساتذہ بھی آپ کو پہچانتے ہوں. یہ اور دیکھیں یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. میں اس کو تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ کل کو آج اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, کل کو یہ پڑھانے نکلیں گے, دین کی دعوت کی فیلڈ میں نکلیں گے, بحیثیت دائی دنیا کے سامنے آئیں گے. تو جب ایک دائی بن کے آئیں گے نا, تو ایک دائی کے لیے اور ایک مبلغ کے لیے نا شہرہ بہت ضروری ہے. صحیح ہے. شہرہ کس کے سامنے؟ اپنے اساتذہ کے سامنے. ابن صلاح وغیرہ نے یہ شرط لگائی ہے ایک انسان کی, ایک راوی کی, حدیث بیان کرنے والے کی توثیق کے لیے, کہ یہ صحیح راوی تب ہوگا جب اس کو اس وقت کے علماء جانتے ہوں گے. کل کو کوئی ایکس وائی زی نکل آئے اور وہ کہے کہ جی میں بروج کا گریجویٹ ہوں اور ہم جانتے نہ ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ ظاہر ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اسپیشلی ہم اس لیے پھر انکریج کرتے ہیں اگر آپ آن سائٹ آ سکتے ہیں تو آپ آن سائٹ آئیں, اور اگر آن لائن بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم سے کنیکٹ کریں. آنے والے سالوں میں ہمیں آن لائن میسیجز وغیرہ بھی بھیجیں, وہ سب چیزیں بھیجیں, تاکہ کل کو آپ انشاءاللہ دعوتی فیلڈ میں آئیں تو ہم آپ کو پہچانتے ہوں, یا آپ کے مشائخ جو سینئر مشائخ ہیں وہ آپ کو پہچانتے ہیں اور وہ کہہ سکیں, آپ کی توثیق کر سکیں, آپ کی گارنٹی دے سکیں, نہیں یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, اس سے علم لیا جا سکتا ہے, اس کو آپ پڑھیں, اس سے سیکھیں, یہ ہم سے سیکھے ہوئے ہیں. اور بالکل, اور اگر آپ مثال کے طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ کر جاتے ہیں اور وہ اپنے علاقوں میں کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں, ہم جب پہچانتے ہیں ہم ان کو بالکل سپورٹ بھی کرتے ہیں, سپورٹ کریں گے, اور کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم اس کی طرف ریفر کریں گے. بالکل کہ بھائی آپ فلاں علاقے میں کام کر رہے ہیں, ہمارے بھی, ہم اپنے اسٹوڈنٹس بھی جو آپ کے علاقے کے قریب ہو ہم وہاں پہ بھی اساتذہ بھی بھیج سکیں. کوئی اگر آپ کا روحانی شاگرد ہونا چاہے, روحانی شاگرد ہوتے ہیں نا لوگ بہت سارے, کہ وہ استاد جانتے نہیں ان کو, لیکن وہ استاد کی کتابیں پڑھ کے ان کے روحانی شاگرد بن جاتے ہیں. ایسا ہے, ایسا آج بھی آتے جاتے ہمیں اسٹوڈنٹس بعض اوقات مل جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, اور ہم بڑے اچھے سے مل رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی میں آج پہچانا نہیں آپ کو. آج ہی ایسا ہی ہوا, میں گیٹ میں انٹر ہو رہا تھا, ایک صاحب مجھے کھڑے ہوئے تھے, دور سے قریب آئے ملنے. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ صحیح ہیں. میں نے کہا جی میں پہچانا نہیں آپ کو, یعنی میں آپ کا آن لائن اسٹوڈنٹ ہوں. تو ایسا بہت ہوتا ہے. یہاں تک کہ میں ایک دفعہ اسلام آباد گیا, وہاں مسجد میں نماز پڑھی, اس کے بعد درس تھا, سلام پڑھ کے پیچھے مڑا تو 7-8 لڑکے میرے پاس آ گئے. جی السلام علیکم, آپ شیخ طاہر ہیں؟ میں کہا جی آپ کیسے؟ ہم آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ سب روحانی شاگرد ہیں, یہ تو آن لائن شاگرد ہیں. تو یہ ایسا ہوتا ہے, اور اس میں ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ظاہر ہے ہر بندہ اپروچ نہیں کر پاتا یا نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دے, یا اس علم کی اہمیت ختم ہو گئی, وہ چھوڑ دے اس کورس کو. نہیں, صرف فرق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آن لائن ایک آن سائٹ میں فرق کس طرح رکھا ہے ہم نے, اور کس وجہ سے رکھا ہے, اور آپ کو ریکارڈنگ کا ایکسیس کیوں نہیں دیا اس کی وجہ بتائیے, کہ آپ آن سائٹ آ سکتے ہیں تو ہم آن سائٹ پڑھیں, اور یہاں سے پھر ریکارڈنگ میں شفٹ نہ ہو جائیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو 5 سالہ کورس ہے, یہ درس جو نظامی جو وفاق کا جو کورس ہوتا ہے 5 سالہ یا دیگر مطالعہ کا کورس ہوتا ہے, اس سے الگ ہے, یا اس اگر ہم یہ 5 سال کورس کرنے کے بعد وفاق کا امتحان دینا چاہیں تو وہ کتنا ہمارے لیے بہتر, مطلب ایگزام پیپرس ہو سکتے ہیں والے سلیبس کے متعلق بھی سوال آ رہا ہے کہ جی سلیبس کے متعلق بتائیں کہ یہ بہت شارٹ اور لمیٹڈ سلیبس ہے, تو کیسے اس پہ کور کیا جاتا ہے؟ پہلے ان کے سوال سے تھوڑا سا میں لنک کر دوں گا انشاءاللہ ان کو, کہ ایک درس نظامی جو سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے, جو مدارس کا ایک فل 7 to 8 ایئرس کا کورس ہوتا ہے, ایک ہی معاملہ ہے. اور وفاق سے مراد جو ہے, کیونکہ ہمارے بہت سے آن لائن اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاکستان کے نہیں ہوتے, تو ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. وفاق جو ہے پاکستانی جو ایجوکیشن بورڈ ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو اٹیچڈ ان سے منسلک اور ان سے ایسوسیٹیڈ بورڈز ہوتے ہیں, تو اس میں ریلیجیس بورڈز بھی ہوتے ہیں, تو انہی میں وفاق بھی شامل ہوتے ہیں. وفاق کا جو کورس ہوتا ہے وہ ایک گورنمنٹ اپرووڈ
کورس ہوتا ہے, اس میں انہوں نے سارے معاملات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اپروول سے اور جو بھی علماء نے وہاں پہ ڈسکشنز کی ہوتی ہیں اور جو فیصلے کیے ہوتے ہیں ان کا پروسیس, جس طرح ہم عام طور پہ میٹرک انٹر کے امتحانات دیتے ہیں تو ان کے اس طرح کے پروسیسز ہوتے ہیں کہ ان کے اسٹیجز ہیں, عامہ, خاصہ, عالیہ, دین عالمیہ, جو بیسکلی میٹرک, انٹر, بی اے اینڈ ایم اے جو پہلے چلتا تھا, تو اس طرح کے ان کی جو ہیں وہ ڈویژنز ہیں. انہوں نے جو کورس ریوائز کیا, جیسے ہم نے پہلے مینشن کیا کہ اس میں ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں مثال کے طور پہ علم بلاغت بھی شامل ہوتا ہے, اس میں ہسٹری کے حوالے سے بھی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس, چونکہ ہم نے جسے ڈسکس کیا کہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہوتا ہے, دوسرا ہماری اسٹوڈنٹ بیس تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اکثر ایسے نہیں ہوتے جو اسکول پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیز پڑھے لکھے لوگ ہیں, زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے. جیسے آپ نے ماشاء اللہ خود ذکر کیا کہ آپ یہاں پہ آنے سے پہلے ہی ایک علامہ تھے, تو ایسے علامہ صاحب کو جو ہے ہم بنیادی باتیں جو ہے ہمیں بتانے کی الحمدللہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی. بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو وفاق کے سلیبس میں ہمارے اسٹوڈنٹس الحمدللہ خود پڑھ کے بھی کور کر لیتے ہیں. بنیادی طور پہ سیرت ہے, مثال کے طور پہ سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لی تو وہ فیکچوئل جو انفارمیشن ہے ان کو حاصل ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ وہ چیزیں ہمیں باقاعدہ تدریس نہیں کرنی پڑتی. اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں, الحمدللہ اچھا موقع ہے کہ ہم ذکر کر دیں کہ بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جو ہم کلاسز میں ریگولر نہیں, لیکن ہم ویکینڈس پہ جو ہے وہ ورک شاپس یا کورسز کے طور پہ جو ہے اے ڈے اور ٹو اس طرح جو ہے ہم ان کو کور کرا دیتے ہیں. میں تھوڑا سا اس بات کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. صحیح, کس طرح سے شارٹ ہے؟ ایک تو دن میں شارٹ ہے, کیونکہ جو بھی ہمارے پاس آ رہا ہے ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ دن میں کہیں نہ کہیں مصروف ہے, یا تو کالج پڑھ رہا ہے, اسکول پڑھ رہا ہے, گھر چلا رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے, تو شام میں آ رہا ہے. ایک تو ٹائم لمیٹڈ ہے. دوسرا اس کی کمٹمنٹ بھی بعض اوقات لمیٹڈ ہوتی ہے. 5 سال تک بھی پورا کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لوگوں کی زندگی میں 5 سال میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, وہ بعض اوقات چھوڑ سکتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے اس عرصے میں جو اپنی ریگولر کلاسز لی ہیں, یعنی ہم نے ہر سبجیکٹ کو ٹچ اپ آن کیا ہے, جو ہم نے کہا نا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے اس کو میٹ اپ آن کرتا ہے. یعنی ایک دائی تیار کرنے کے لیے جو سبجیکٹ امپورٹنٹ ہے, ہر سبجیکٹ کی ہم نے ایک بیسک بک اور اس سے ایک تھوڑا سا ایڈوانس لیول بک ہم نے پڑھائی ہے. نمبر 1. نمبر 2, کتب ستہ پوری میرا خیال ہے پاکستان کی شاید کسی مدرسے میں پوری نہیں پڑھائی جاتی, اینڈ ٹو اینڈ, کور ٹو کور میجر حصے پڑھائے جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرا, ہم نے بھی اس کا انٹروڈکشن ایک رکھ دیا اپنے سلیبس میں کہ اس کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے. اور پھر ہر فن پہ جیسے میں نے کہا 1 سے 2 کتابیں. اور جو ہماری ریگولر کلاسز ہیں ہم نے اس میں وہی سبجیکٹس اور وہی کتابیں رکھی ہیں جن کو ڈیلی بیسس یا ویکلی بیسس پہ پڑھنا ضروری ہے یا ڈیلی ویکلی پڑھنے کا فائدہ ہے. اور ہر وہ سبجیکٹ, ہر وہ کورس جو 1 دن میں کیا جا سکتا ہے, 2 دن میں کیا جا سکتا ہے, صبح سے شام تک, یا ایک ورک شاپ کی شکل میں کیا جا سکتا ہے, اس کو ہم نے ریگولر کلاسز سے نکال دیا اس سال سے. مثال کے طور پہ سیرہ ہے, سیرہ کو ہم کہتے ہیں 1 دن میں پڑھا سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے 2 دن میں پڑھا دیا, 2 ویکینڈز میں پڑھا دیا, وہ ہم نے الگ کر لیا. اور اسی طرح اور کورسز ہیں. لیکن عربک آپ صبح سے شام تک آپ کہیں آپ کو پورا کورس عربک کا آ جائے گا, کرا تو دیں گے لیکن آئے گی نہیں آپ کو عربک. اسی طرح بہت سی ایسی عربک کی کتابیں ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ پڑھانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کے اندر عربی پڑھنے کا ملکہ پیدا ہو. قرآن ہے, قرآن کا ترجمہ نہیں ہم سکھاتے, ہم قرآن کا ترجمہ کرانے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں. اور یہ صلاحیت جو ہے, میں بار بار کلاس میں کہتا ہوں, آپ بھی ماشاءاللہ ہماری قرآن کی کلاس میں, کہ جی ہم قرآن کا ترجمہ نہیں بتانے بیٹھے آپ کو, ہمارا مقصد قرآن کا ترجمہ کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا ہے, یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا. اور اس کے لیے ڈیلی آپ کو پڑھنا یا کم از کم ویکلی اس سبجیکٹ کو رکھنا بہت ضروری ہے. تو میں نے کہا اس کا یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی اکثر سوال آتا ہے اور نئے لوگوں کا بھی سوال ہو سکتا ہے, تو میں نے کہا اس کو کلیئر کر دوں, آپ پلیز کنٹینیو کریں. ہاں اچھا, تو یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے کہ وفاق اور درس نظامی میں اور بھی بہت سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم نے جو اپنا, جیسے شیخ نے مینشن کیا کہ جو ہم نے جو ٹارگیٹ لے کے چل رہے ہیں اس میں اتنا زیادہ ہمیں ضروری محسوس نہیں ہوتا. دوسرا یہ بھی کہ ہمارے الحمدللہ جیسے ہمارے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہی جب عامہ کا پیپر بھی دیتے ہیں, ابتدا میں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگوں نے شاید کچھ پڑھا نہیں ہے, لیکن جب الحمدللہ وہ وفاق کا کورس پڑھتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ میجورٹی آف اٹ الحمدللہ ہم کور کر چکے ہیں. جو کچھ مسنگ گیپس ہوتے ہیں اور وہ الحمدللہ وہ خود کور کر لیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا نہیں ہے. اب آپ نے جو بات کی ایک سرٹیفکیشن کی ڈگری کے اعتبار سے, تو یس یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے. دیکھیں اس کو ہم کلیئر کر لیں کہ پاکستان کے جو اکثر مدارس ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈگری آفر کر رہے ہوں.
دینی سرکلز میں ڈگری اتنی نہیں چلتی, سند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سند کہ ایک مدرسے کی اپنی پہچان ہوتی ہے. اب ہم مثال کے طور پہ کراچی کی بات کریں تو جیسے شیخ نے جو شیخ ضیاء الرحمن مدنی کا ذکر کیا, شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کا ذکر کیا تھا, ان کے مدارس مہد سلفی ہو گیا, جامع بکر ہو گیا, اس طرح کے جو مدارس ہیں, مدرسہ ایک پہچان ہوتا ہے. اسی طرح بروج انسٹیٹیوٹ کی الحمدللہ جو اپنی ایک سرٹیفکیشن ہے, شیخ صاحب کا ایک زیر نگرانی معاملہ ہو رہا ہے, تو یہ بروج کی سرٹیفکیشن ادھر شیخ صاحب شیخ عبداللہ ناصر رحمانی, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. جو ڈگری والے معاملات ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ اگر ہم پاکستانی کانٹیکس میں بات کریں تو HEC ریکگنائزڈ ہوگا, یا پاکستان کا جو بھی ایجوکیشن بورڈ ہے اس کے اعتبار سے. تو چونکہ ہم ان معاملات میں اتنے انوالو نہیں ہوتے, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پروٹوکولس پروسیجرز وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں. ہم چونکہ ہماری جو ضروریات ہیں الحمدللہ وہ اس میں ہماری پوری ہو رہی ہوتی ہیں. جو خالص دین ہے اس کا علم الحمدللہ ہم دے رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس الحمدللہ ہمارے اس معاملات سے سیٹسفائیڈ ہیں. ہاں, جن کو اور کچھ سبجیکٹس پڑھنے ہیں تو ان کے لیے یہ ایونیوز ہوتے ہیں. وفاق کے ایگزامز ہمارے اسٹوڈنٹس دیتے ہیں, اس سے ان کو ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پہ لیٹر آن MPhil یا اس طرح کی کوئی چیز پرسو کرنی ہے تو وہ ان کے لیے اس میں اسسٹنس بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں, وفاق کا ایگزام ایک ہے کہ ہم جو وفاق کا ریکمینڈڈ سلیبس ہے اس کو فالو کریں, صحیح ہے, تو وہ ہم نہیں کر سکتے, وہ انہوں نے بتا دیا کس وجہ سے نہیں کر سکتے یا کرنا اس کو نہیں چاہتے. لیکن ایگزام دینا اس کا ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے. اس کورس کو کر کے ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے ایکوپ ہو جاتے ہیں کہ اس میں جو وفاق کا سلیبس ہے اس کو تھوڑا بہت اپنی محنت سے پڑھ کر یا کسی شیخ سے ایکسٹرا ٹائم لے کے پڑھ کے اس میں اپیئر ہو جاتے ہیں, اور الحمدللہ ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ 90% سے زیادہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں ان کے ممتاز ہیں, ممتاز یعنی A گریڈ اسٹوڈنٹس ان کے ریزلٹس آتے ہیں. تو وفاق ہم نے سلیبس کو اس طرح سے نہیں بنایا کیونکہ ظاہر ٹائم کی اور ہماری اس کی وجہ سے, لیکن وفاق کا ایگزام ہمارے اسٹوڈنٹس دیتے بھی ہیں اور الحمدللہ سکسیزفل بھی ہیں اس میں. اس میں ایک بات یہ تھی کہ ڈگری اور سند کا ایک فرق تھا کہ ڈگری جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے ادارے کی, اب ادارے کے پیچھے کون استاد ہے کون پڑھا ہے وہ نہیں پتا, لیکن سند جو ہوتی ہے جی اس کے پیچھے استاد ہوتا ہے. جی جی تو یہ بیسیکلی ایک فرق تھا جو لوگوں کو ہمیں ذرا بتانا تھا کہ آپ کا بھی جو بروج کا بھی ہے وہ بیسیکلی ایک سند ہی ہوگی جو اس میں جو استاد کے پیچھے پوری کھڑی ہوگی. بالکل. اور یہ آپ جو انہوں نے سلیبس کے حوالے سے بھی کہا تو میں انکریج کروں گا کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے burujinstitute.org اس میں جائیں. جس کورس میں بھی آپ انٹرسٹڈ ہیں, تاسیس ہو گیا, عالم عالمہ ہو گیا, بدایہ ہو گیا, ہر اس کے پیج پہ جو ہے پورا ڈیٹیلڈ سلیبس مینشنڈ ہے کہ کس سال میں کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں, ان سبجیکٹس میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے, کون سی بکس ہیں, اور نیچے مشائخ کی بھی لسٹ ہے, مشائخ کی کریڈینشلز بھی ہیں, ان کی کوالیفیکیشنز بھی الحمدللہ ہیں, تاکہ آپ پورا مطمئن ہو کے جو ہے آپ علم حاصل کر سکیں. اور آپ جب کل کے کسی کو بتائیں بھی تو آپ بتا سکیں کہ میرا فلاں مشائخ تھے, ان مشائخ نے یہاں سے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. شیخ صاحب اب آپ بتائیں کہ آپ فیس کتنی لیتے ہیں؟ جی یہ کسی نے پوچھا تھا کہ رجسٹریشن کا بھی کیا پروسیس ہے. دیکھیں ہاں الحمدللہ ہماری جو ایک الحمدللہ ایک بڑی کہتے ہیں نا کہ ایک نمایاں بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آن سائٹ کورس ہے وہ بالکل فری ہے, اس کی بالکل بھی کوئی فیس نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں کوئی ٹریول کے پیسے خرچ کر کے بھی ہمارے ادارے تک پہنچ رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. تو آن سائٹ الحمدللہ کوئی فیس نہیں ہے. آن لائن کی ہم نے ایک بیسک سی فیس لگائی ہوئی ہے, اور اس کا مقصد ٹیوشن نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد فیسیلیٹیشن چارجز ہیں کہ آن لائن کے جو بھی ہم نے ریسورسز دینی ہوتی ہے, LMS ہے, زوم ہے وغیرہ وغیرہ, اور پھر اسٹوڈنٹ سپورٹ وغیرہ, تو ہم نے فیس اس لیے لگائی ہے تاکہ ہم آپ کو سروس اس حساب سے بہت اچھی دے سکیں. ٹیوشن تو ہو رہی ہے, ٹیوشن 100 بندوں کو بھی وہی استاد پڑھائے گا جتنے 1000 بندوں کو وہ استاد پڑھائے گا, تو یہ ٹیوشن کے پیسے نہیں ہیں, یہ فیسیلیٹیشن چارجز ہیں, کیونکہ بیک اینڈ پہ پھر ہمیں پورا ایک سپورٹ سسٹم اس حساب سے مینٹین اور پلان کرنا پڑتا ہے. تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیس جو ہے وہ تقریباً 5000 کے لگ بھگ ہے فار این انٹائر سیمسٹر, یعنی 1000 1200 1300 پر منتھ ہمارے چارجز بن جاتے ہیں فار انڈیا اینڈ پاکستان. اور پھر اس کے بعد جب آپ مڈل ایسٹ جاتے ہیں تو اس کی فیس ان ڈالرز ہو جاتی ہے, اور پھر تھوڑا سا وہ انکریز ہو جاتی ہے, اور پھر US وغیرہ میں ادھر کے ایک کہہ لیجیے کہ اس کے حساب سے ہے, تو اس حساب سے بہت زیادہ ہماری فیس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مینشن کر دیں کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی فیکٹریاں چلا رہے ہیں. الحمدللہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس جن کو فی کی پیمنٹ میں چیلنج آ رہا ہوتا ہے, کبھی کسی کے گھر والوں کی طرف سے چیلنج ہے, کبھی کسی کے اکنامک معاملات ایسے ہوتے ہیں, تو ہماری طرف سے تینوں معاملات ہوتے ہیں, ان کو کنسیشن بھی مل سکتا ہے, ان کے فی انسٹالمنٹس میں بھی ہو سکتی ہے, اور ان کو اسکالرشپ سے مل سکتی ہے. ہمارا جو ایک
مطلب ایک ارادہ یہ آپ پڑھنے والے بنے, انشاءاللہ پڑھانے والے موجود ہیں. یہ جو فیسیلیٹیشن چارجز جو شیخ نے ذکر کیے اس کا ایک جو ہم نے فائدہ محسوس کیا, اور وہ بھی اسٹوڈنٹس کے اسپیکٹ سے ہی, کہ جب ایک شخص کچھ پیسے انویسٹ کرتا ہے تو وہ پیسے بھی کہیں نہ کہیں ایک سورس آف موٹیویشن بن جاتے ہیں کہ میں اسٹک رہوں. ٹھیک ہے, میں نے ایک چیز خریدی, میں اس میں انویسٹ کر رہا ہوں, میں اپنی ریسورسز لگا رہا ہوں, اپنا ٹائم دے رہا ہوں, تو وہ ایک موٹیویشن کہیں نہ کہیں بن جاتی ہے کہ اب اس کو میں کروں, پورا کروں. لیکن واقعتاً جن کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے, تو خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں ایسا نہ ہے کہ ہم کوئی دین معاذ اللہ بیچ رہے ہیں یا آپ پیسوں کی وجہ سے دین سے میں روک رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ہماری ہیلپ لائن سے رابطہ کریں, کوئی کمپلیکیٹڈ پروسیس بھی نہیں ہے, ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم بینک اکاؤنٹ وغیرہ منگواتے ہوں کہ آپ کو اسکالرشپ دیں. جو بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے, مینیج کرنا, ان کے الحمدللہ اسکالرشپ سے وہ بالکل پڑھیں. اچھا, ایک پروگرام آپ کا ہے بچوں کا حفظ قرآن کا بھی. جی وہ بھی ایک سوال آیا تھا کہ بھائی بچوں کا حفظ قرآن کا آپ کا سسٹم کیا ہے. ایک سوال ہے کہ بھائی مار پیٹ تو نہیں ہوتی؟ نہیں, الحمدللہ ہمارے یہاں حفظ کا پروجیکٹ بھی پچھلے 3-4 سال سے چل رہا ہے اور بڑا اچھا چل رہا ہے اللہ کی توفیق سے, اور بالکل اس میں کوئی مار پیٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ آن سائٹ اونلی ہے, آن لائن نہیں ہے, بچوں کے لیے ہے. اس کی ٹائمنگ وغیرہ کیا ہوتی ہیں؟ تو صبح 8 بجے سے شام 4:30 بجے تک کی ہوتی ہیں. جی, صحیح. آپ کے لیے نہیں ہے وہ. والدین وغیرہ. جی. ویسے جو بھی ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہیلپ لائن نمبر ہے, تو ان سے بھی جب بھی چاہیں اب رابطہ کر سکتے ہیں. ساری ڈیٹیلز جو ہے الحمدللہ وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ان شاء اللہ. میرے خیال میں ایک بار کویشچن لسٹ کو دیکھ لیں, ان کیس کوئی ایسا اور کویشچن ہو جو. اس میں بہت لوگوں نے دعائیہ کلمات بھی دی ہیں اساتذہ کے لیے, تعالیٰ ان کے لیے بھی, ادارے کے لیے بھی, تعالیٰ ان کے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول کرے اور ہمارے حق میں بھی. آپ بتائیں, آپ کو کوئی خاص ایسا ایکسپیرینس رہا ہو, یا آپ کسی کو. میرا خیال ہے ابھی ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے, اگر کوئی ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر دیں اور پھر اس کو ہم ختم کریں. ایکسپیرینس تو میرے خیر بہت سارے ہی ہیں, میں اساتذہ سے شیئر بھی کرتا رہتا ہوں. میں بیسیکلی جو ابھی بالکل اسٹارٹ میں بات آئی تھی علم کی, جس میں شیخ عدیل نے بات کی تھی کہ, اور انفسائز بھی کیا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ علم ہے. اور جو میں نے بالکل شروع میں بات کی تھی کہ اس دور جدید نے ہمارے معیار بدل دیے, ہمارے سوچنے سمجھنے کے زاویے بدل دیے. تو اس میں جو ایک سب سے مین چیز ہوتی ہے نا, وہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایپسٹمولوجی, جو تصور علم ہے. تو مغرب کہتا ہے کہ اس کا تصور علم ہے کہ انسان علم لے گا اپنی عقل سے اور اپنے حواس خمسہ سے, اور اس کے علاوہ اور علم کہیں سے نہیں لے گا. وہ کہتا ہے کہ حواس خمسہ میں مجھے سورج نظر آ رہا ہے, چاند نظر آ رہا ہے, مجھے آگ دکھ رہی ہے, پانی دکھ رہا ہے ٹھنڈا, کیمسٹری وغیرہ فزکس وغیرہ, وہ سمجھ لے گا جب تک اس کو کوئی چیز حواس خمسہ میں اس کو عقل پہ آ رہی ہے. دین اس کے اوپر بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی خبر صادق سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو الہیات ہے, خبر الہی ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اپنی عقل لے کے آؤ, اس کے بعد اپنا حواس خمسہ لے کے آؤ. تو مغرب کو جب جنت جہنم نظر نہیں آتی, اس کو پولیس رات نظر نہیں آتا, یہی وہ چیز ہے کہ جو جس سے پوری ہماری جو آج تہذیب جو جس حملہ آور ہے نا, کہ جو انسان کو مطلب بات, جب شیطان کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو, شیطان نے کیا عقل لڑائی نا اپنی, اللہ کے حکم کے سامنے کیا, اللہ تعالیٰ میں تو اوپر جاتا ہوں, مٹی نیچے آتی ہے, میں اس کو سجدہ کیسے کروں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی عقل لڑانا شیطان آتا ہے, سمپل. تو آج بھی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ جو خبر صادق ہے نا, اللہ کے نبی نے جو خبر دیا ہمیں, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ ان کی حدیث ہو یا حکمت ہو, جو بھی ہو, وہ علم سب سے زیادہ مقدم ہے. اور ہمیں وہ علم مقدم اس لیے لگتا نہیں کہ ہم اپنے عقل پہ سوچتے ہیں, ہمیں چاند پہ جانا زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, ہمیں IT میں ریسرچ کرنا, ہمیں چپ بنانا, ہمیں گاڑیاں بنانا, ہمیں چاند پہ جانا, یہ ہمیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ علم جو ہمیں فائدہ دے سکتا ہے آخرت میں, جو ہمیں جو بیسکلی ہمارے ساتھ مستقیم ہے, وہ علم ہمیں بڑا جو نا وہ حقیر لگتا ہے. صحیح بات ہے. اس بارے میں ویورس کو بھی کہوں گا کہ جو لوگ ظاہر ہمارے ویورس میں وہ لوگ ہیں جو بروج سے واقف ہیں, لیکن جو لوگ نہیں بھی ہیں ان کے دماغ میں بھی اگر دین کی علم کے حوالے سے اگر یہ چیز ہے نا, وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ اپنی عقل کو بہت مقدم سمجھتے ہیں اور آپ اس کے مقابلے میں خبر الہی کو کچھ نہیں سمجھتے. لہٰذا ہمیں چونکہ ظاہر ایک چیز, اب جو شروع میں جو آیت پڑھی تھی کہ متقین وہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, تو غیب وہی ہے جو بھائی جو نظر نہیں آتا, جو قرآن بتا رہا ہے وہی غیب ہے. صحیح بات. لہٰذا ہمیں اس کو ماننا بھی ہے. باقی آپ تمام دونوں شیخ ہمارے جو ہے وہ آپ ہماری سرپرستی بھی کرتے ہیں, اور ہمیں آپ دونوں نے آپ نے مجھے فرسٹ ایئر میں قرآن پڑھایا, بلکہ آپ نے فرسٹ ایئر میں قرآن پڑھایا, اور آپ نے مجھے سیکنڈ ایئر میں جو قرآن پڑھا رہے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا بھی قبول کرے, اور جو باتیں صحیح ہوں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں, اگر کوئی غلطی ہو تو وہ ہماری شیطان کی طرف سے. بے شک. تو انشاءاللہ پھر میرا خیال ہے یہاں پہ اس کو
ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹائم دینے کا آپ لوگ بہت اچھا لگ بارک اللہ فیک. بھی ٹائم دیا الحمد للہ. اس کے بعد بھی کسی کو آن لائن کوئی سوال ہو تو ہمارے ہیلپ لائن نمبرز ہیں, اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈمن کے بھی سپورٹ نمبرز ہیں, پبلک نمبرز ہیں, ان پہ میسیج کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک, ہمارا انسٹاگرام جو بھی چینل ہے اس پہ بھی جا کے میسیجز کر سکتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد جواب اس کا مل جائے گا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جلدی سے بھائی کا بتائیں, جلدی سے. کیا کہہ رہا, بھائی کا بتائیں. بھائی